ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے اس دل کے جھروکے میں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پرسوں عید ہے، اور مطلب آج میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور پرسوں عید ہے، اور یار میں سوچ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بالکل بھی ناولز نہیں پرووائڈ کر رہی، اور میں نے جو ناولز فار ایور PDF چینل ہے وہاں پر بھی ناول پرووائڈ کرنا بند کر دیے ہیں۔ وہاں پر ویسے بھی میری روم میٹ جو ہے میری فرینڈ، وہ آپ لوگوں کو ریڈ کر کے سناتی ہیں۔ یار میں ایسے نہیں کہتی کہ میں بہت اچھا پڑھتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اچھا پڑھتی ہوں، بٹ آپ لوگوں کو پسند آتا ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا۔ لیکن میں سٹارٹ سے تو ایسی نہیں تھی نا، ہر ایک چیز کو، ہر ایک انسان کو بہتر ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ آپ اس کو موٹیویٹ کیجئے، آپ اس کو سپورٹ کیجئے، اچھے اچھے کمنٹس کیجئے، تاکہ وہ اور زیادہ خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں ایک انسان ہوں اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ناولز پرووائڈ کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بہت زیادہ لوگوں کو انوالو کروں، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ملے، اور آپ لوگوں کو بھی ناولز ملتے رہیں۔ تو میں اکیلی ہر جگہ تو نہیں ہو سکتی نا، اور میں ہر جگہ آپ لوگوں کو ناولز نہیں سنا سکتی، لیکن پھر بھی اب میں فری ہوئی ہوں، بس میرا دل نہیں کر رہا، میں بہت بہت زیادہ بوریت فیل کر رہی ہوں، تو میرا یہی دل کر رہا ہے کہ میں کچھ الگ تھوڑا سا کروں، تھوڑا کچھ اس طرح کے ناولز پڑھوں جو مجھے بھی اچھے لگیں۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے امر بیل ناول پڑھنے کی، لیکن میرا دل ڈرتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے بہت رونا ہے اور میں بہت جذباتی ہوں، تو لیکن خیر میں کوشش کروں گی کہ میں اس ناول کو پڑھ سکوں، کیونکہ اس کی اینڈنگ ہیپی نہیں ہے اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے۔ اور پھر میں نے موبائل کو ریسیٹ کیا ہے، میں بہت زیادہ تنگ تھی، ایڈز بہت زیادہ آتے تھے میرے سیل فون پر، تو اب کچھ اچھا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی وہ سیٹنگ نہیں کر پائی، ابھی اس کا ٹائم ڈیوریشن میں نے انکریز نہیں کیا اسکرین کا، تو بار بار اسکرین وہ آف ہو رہی ہے، تو میں اس کو تھوڑی دیر میں کرتی ہوں۔ تو چلو میں پہلے اس کو کر لوں، کیونکہ بار بار اس نے مجھے تنگ کرنا ہے۔ تو خیر اب میں نے ٹائمر بڑھا دیا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اب ناولز فار ایور PDF پر نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کا میں گیپ لے رہی ہوں 3 منتھ کا، ادھر کچھ پرابلم ہو گئی ہے چینل پر، تو ادھر میں ناولز نہیں پرووائڈ کر سکتی۔ تو آپ لوگوں کو نیو اب جو ناولز ملیں گے میں بھی پڑھوں گی بکس فار ایور پر، وہاں پر جو میں نے حالیم کو شفٹ کیا تھا وہاں پر، تو آپ لوگوں کو بکس فار ایور پر مل جائیں گے وہ ناولز، مطلب اسوا بھی پڑھے گی، میں بھی پڑھوں گی وہاں پر ناولز بکس فار ایور پر، اور اس چینل پر تو میں ہی پڑھوں گی، اس چینل پر کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ میں اور چینلز بھی بنانے کا سوچ رہی ہوں، کیونکہ میرا مجھے ڈر لگا رہتا ہے، میں کہتی ہوں کہ میرے پاس ایٹ لیسٹ اتنے چینلز ہوں کہ میں باقی لوگوں کو بھی کہہ سکوں کہ وہ اگر کسی کی میں ہیلپ کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں۔ تو میں اب آپ لوگوں کو، تو میرا نہیں خیال کوئی ایشو ہوگا، آپ نے اس چینل پر بھی ہونا ہے اور دوسرے چینلز پر بھی آپ لوگوں کو میں نے ہی پرووائڈ کرنے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میں کوئی اور دوں گی مطلب نریٹر، تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا، آپ لوگ سننا چاہے نہ سننا چاہے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو گائز۔ تو پھر اب یہ ہے کہ یہاں پر تو مین چینل پر میں ہی ہونا ہے، اور اس کو میں کسی کو نہیں دینے والی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اور میرا آپ لوگوں کا کنیکشن ہے اس چینل کے تھرو، باقی چینلز بھی میرے ہی انشاءاللہ ہوں گے، بٹ یہ ہے کہ میں اپنی کسی نہ کسی فرینڈ کو ان کی ہیلپ کر دیا کروں گی، کہ اگر وہ ولنگلی پڑھنا چاہیں یا جو بھی کرنا چاہیں، وہاں پر بھی میں کبھی کبھار پڑھ لیا کروں گی۔ اب آج پھر کیونکہ میں کافی دنوں بعد کر رہی ہوں، سلفائٹ ناول بھی میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہی ہوں، میں کافی گیپ دے رہی ہوں اس میں، لیکن یہ بھی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو اچھے اچھے ناولز دینے بھی ہیں، تو کبھی کبھی انسان کی لائف میں ایسا فیز آ جاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، تو میرے لیے وہ فیز اب آیا ہوا ہے، حالانکہ میں فری ہوں، میرے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ اور کرنے کی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ بھی ٹرائی کرنا ہے، وہ بھی ٹرائی کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے، تو اب مجھے ایسی وہ فیلنگز آتی ہیں کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، تو میں ایک ہوں اور مجھے یہ سارے کام خود ہی کرنے ہیں، میں کسی اور سے کروانا بھی نہیں چاہتی، مطلب اگر کوئی مجھے کسی چیز کو سیکھنا ہے تو وہ میں خود ہی سیکھوں گی نا، میں کسی اور کو تو نہیں بول سکتی۔ اب ناولز جو پڑھنا ہے یہ کام تو مجھے آتا ہے،
میں کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو، لیکن میں اس کو مینیج بھی نہیں کر پاتی، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ناولس نہیں دے پاتی، آپ لوگوں کو زیادہ خوش نہیں کر پاتی. تو اس چیز سے آپ لوگوں نے نہیں ہونا، کیونکہ میرا ایک فیز آتا ہے، میرے پر ایسے فیز آتے رہتے ہیں، تو میں ان میں ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہوں. تو اب شاید میں آپ لوگوں کو کچھ دنوں تک اچھے اچھے ناولس پرووائڈ کروں، تو آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دینا ہے مجھے، اور آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم لوگ مریم کا ناول پڑھتے ہیں. میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ سنیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا مجھے. اور 2 دن بعد عید ہے، نہیں 1 دن ہی رہتا ہے، 1 دن کے بعد عید ہے، تو کل کا دن تو شاید صفائیوں میں گزر جائے گا، تو پرسوں عید ہوگی. تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ناولس بھی میں 1-2 ریکارڈ کر کے دے ہی دوں گی. تو ہم لوگ مریم کے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور مریم کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ناولس اچھے ہوتے ہیں، اسی لیے میں ان کے ناول زیادہ تر پڑھتی ہوں. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں مریم کے اس ناول کو، جس کا نام ہے اس دل کے جھروکے میں. یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت سارے ناولس دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، تو معاف کر دیجیے گا مجھے اگر یہ ناول بھی میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں تو، بٹ مجھے یاد نہیں رہتا یار. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو. اور جب خط لکھ کر اماں نے کیپٹن سعد اللہ سے شفا سے شادی کی رضامندی لینا چاہی تو کیپٹن بدک کر رہ گیا. اماں آپ بھی کمال کرتی ہیں، بھلا کہاں میں 28 سالہ مرد، کہاں وہ ذرا سی شفا جو کل تک آنکھوں میں گھستے بالوں کو لہرا کے جھٹکے سے پیچھے گرانے کے بعد میری ہی ٹانگوں سے لپٹ کر آئس کریم چاکلیٹ وغیرہ کی فرمائش کیا کرتی تھی. اب اس سے شادی بھی کر لوں تو ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا. بہتر ہوگا آپ میری طبیعت اور مزاج کے مطابق لڑکی تلاش کریں. خط کا جواب پا کر اماں ملول سے انداز میں دل محسوس کر رہ گئی. سبینہ بیگم جو کہ ان کی دیورانی تھی، شادی کے بعد ہی شوہر کے ساتھ ابو ظہبی چلی گئی تھی. 2 سال بعد چھٹیوں میں ایک آدھ ماہ کے لیے چکر لگا لیا جاتا، جبکہ پچھلے کئی برسوں سے تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا کہ اچانک سجاد الشفا کے والد کی ناگہانی موت کے بعد سبینہ بیگم کو دیار غیر میں تنہا جوان بیٹی کے ساتھ رہنا دشوار امر محسوس ہوا، تو پاکستان چلی آئی. اماں نے کھلے دل اور کھلی باہوں سمیت دیورانی اور بھتیجی کو خوش آمدید کہا تھا. شفا جو کانچ کی نازک سی گڑیا جیسی دکھتی تھی، اپنے سیاہ گھنیرے لامبے بالوں، دراز خمیدہ پلکوں اور چاندنی کی طرح روشن رنگت سمیت اماں کی نگاہوں کے رستے جیسے دل میں سما گئی. پہلی بار ہی اسے دیکھ کر انہوں نے اپنے اکلوتے ہونہار لاڈلے سپوت کی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا. مگر یہ تو اب پتہ چلا تھا انہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کبھی تنہا اگر کر بھی لیا جائے تو پائیداری شرط نہیں ہوتی. سعد اللہ کے انکار نے ان کا دل توڑ پھوڑ ڈالا. بلا شبہ جب سعد نے اسے دیکھا، یہ کم و بیش 9-10 سال پرانی بات تھی. تب وہ واقعی چھوٹی تھی، محض 8-9 سال کی بچی جو بے پناہ خوبصورتی کے باوجود برا کی ضدی اور نخریلی تھی. مگر اب وہ یکسر بدلے ہوئے مزاج اور مزید بڑھتی ہوئی خوبصورتی سمیت ان کے سامنے تھی. اس کا شعاع بخیرتا دلکش روپ بھی بھلا رد کر دینے کے قابل تھا. انہوں نے افسردگی سمیت آنگن میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی شفا کو دیکھ کر سوچا، سعد کا خط ابھی تک تخت پہ ان کے قریب پنکھے کی آواز سے پھڑ پھڑا رہا تھا. سائرہ نے یوں نہایت رنجیدگی کے عالم میں ٹکٹکی باندھے شفا کو دیکھتی اماں کو حیرانگی کی نگاہ سے تکاتا، پھر وجہ پوچھنے کی غرض سے قریب چلی آئی. کیا بات ہے اماں، بہت چپ چاپ ہیں؟ اماں نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، پھر جواب میں کچھ کہے بنا نہایت خاموشی سمیت گاؤ تکیے پہ پڑا خط اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا. سائرہ نے قدرے حیرانگی سمیت ان کی اس ادا کو دیکھا، پھر نظریں خط کی سطروں پہ جما دی. خط پڑھ کر اسے بڑے زور کی ہنسی آئی تھی، جسے چھپانے یا روکنے کی اس نے کوئی شعوری کوشش بھی نہیں کی. اماں کو اس کی اسی کھنکدار ہنسی نے شدید قسم کی ناگواریت بخشی تھی. آنکھیں نکال کر اسے دیکھا. میری بات سن بھلا، بتا، اگر میں سبینہ سے کہہ دیتی دل کی بات تو سوچ ذرا، اس خبیث کے انکار نے تو مجھے پانی کر دینا تھا. اچھا ہے نا پہلے اس سے پوچھ لیا. وہ آواز قدرے دبا کر سرگوشی سے لہجے میں کہتی، جھلاہٹ زدہ انداز میں پان دان کا ڈھکن زور زور سے بند کرنے لگی. اماں خفا کیوں ہوتی ہیں میری پیاری اماں؟ سائرہ نے ان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی گردن میں بازو حائل کر دیے تو اماں کا غصہ دگنا بڑھ گیا. جب بھی اسے ہاتھ جھٹک کر بولی تھی، چل چل جا اپنا کام کر، مسخہ لگانے کی ضرورت نہیں، ابھی تو دانت نکل رہے تھے تیرے.
ओफो अम्मा, बात भी नहीं, भाई को आने तो दें, मुझे यकीन है होगा वही जो आपने चाहा है। वो बजाय शर्मिंदा होने के उनके साथ मज़ीद चिपकती हुई मुस्कुराई तो अम्मा ने गैर यकीनी समेत उसे घूरा कि यकीनन अपनी उसकी मुस्कुराहट सुलगा गई थी। अरे खाक वही होगा, रहने दो, तुम मुझे ये तफल तसलियाँ ना ही दो तो बेहतर है। मोटे हिस्सों की ऐनक दुपट्टे के पल्लू से रगड़कर साफ करके बाद नाक पर टिकाने के बाद वो छालियाँ कट उतरने लगी। अम्मा अब बस भी करें, मैंने कहा है ना, आप एक दफ़ा भाईजान को आ लेने दें। शिफा को देखने के बाद अगर वो इनकार कर पाए तब मानूं उन्हें। वो अम्मा को तसल्ली से नवाजती शिफा पे निगाहें जमाए मुस्कुरा दी थी। शिफा बरामदे के पिलर से टेक लगाए उदास नज़रों समेत आसमान पे उड़ते फिरते सफ़ेद बादलों के टुकड़ों को देखती जाने की सोच में गुम थी जब सायरा ने अचानक आकर हाउ की आवाज़ से उसे डरा दिया। यहाँ क्या कर रही हो अकेली खड़ी? सायरा ने उसका हाथ थामकर आहिस्ती से पूछा तो जवाब में शिफा कुछ कहे बिना सर्द आह भर के रह गई। बाप की अचानक जुदाई ने उसे बेहद हसास और रंज करके रख दिया था। हालांकि यहाँ सायरा ने बिल्कुल उसे सगी बहनों का सा प्यार दिया था। ताई अम्मा भी उसे अतेली का छाला समझती थी। अम्मा तो थी ही उसकी माँ, लाड प्यार में कहीं कोई कमी ना थी, मगर वो खला पुर नहीं हो सका था जो बाप की मौत ने उसके अंदर छोड़ दिया था। वो सायरा से कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही, फिर असर की नमाज़ पढ़ने की गर्ज से उठ गई। बाप की मौत ने उसे मज़हब की जानिब माइल कर दिया था। नमाज के बाद उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो मगरिब तक करती रही। नमाज अदा करके ही वो बाहर आई तो सायरा किचन में रोटियां पका रही थी। उन्हें आए तकरीबन 1 माह होने वाला था, मगर सायरा ने उसे काम को हाथ नहीं लगाने दिया। शिफा को यूँ बोझ बन जाने पे अक्सर शर्मिंदगी महसूस होती, सो उसी वक्त भी सायरा को चूल्हे के आगे से हटाते हुए बोली थी, तुम हटो, मैं पकाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, रोटियाँ तो बस पक गई, तुम ऐसा करो बर्तन लगाओ। सायरा ने नरमी से कहते हुए उसे साइड पे किया तो शिफा टेबल पर बर्तन सेट करने लगी। तभी बैरूनी दरवाजे पर घंटी बज उठी थी। शिफा ज़रा देखना कौन है, सायरा ने किचन ही से पुकार कर कहा तो शिफा डाइनिंग रूम से निकल कर बाहर दरवाजे तक आ गई। बिना पूछे ही बॉलेट गिरा के दरवाज़ा वाह करते ही चौंक गई। 6.25 फुट के नुमाया होते कद और मजबूत कसरती वजूद का मालिक, शानदार सा लड़का, जीन शर्ट में मलबूस, नीम तारीकी में खड़ा, आंखें सुकेड़े, तहीर अमेज़ हैरानगी समेत उसे देख रहा था। शिफा ने उसकी निगाहों की तपिश से घबरा कर पलकों की चिलमन गिरा दी। ओह आई एम सॉरी, दरअसल मैंने आपको पहचाना नहीं। उसके चेहरे पे उमड़ती नागवारियत को पाकर वो सर झुकाते हुए खफीफ सी खजालत समेत गोया अपनी उस सहर ज़दा हो जाने वाली हरकत की वजाहत पेश कर रहा था। इट्स ऑल राइट, आप आइए ना अंदर, साद भाई। वो सामने से हटकर उसे रास्ता देती नॉर्मल नज़र आई। ए मोहतरमा, तो मेरा नाम भी जानती है? साद ने कदम बढ़ाते हुए एक मरतबा फिर उसे देखा। जाने कौन है, निगाह गोया उसके सभी मलकूती चेहरे पे जम कर रह गई थी। शिफा ने उसकी फजूल हरकत को नोट किया तो चेहरे पे फिर वही नागवार सा तासुर उभरा। अरे कौन आ गया भाई शिफा, तुम तो दरवाजे की ही होकर रह गई। सायरा किचन से निकलते हुए हाँक लगाते हुए बोलती ठटक गई थी। साद भाईजान, एक ज़ोरदार नारा लगाया और हॉट पॉट समेत आकर उससे लिपट गई। शिफा ठटका तो साद भी था। उसने बेख्तियार पलटकर उस चार्मिंग सी लड़की को इस तरारी निगाह समेत देखा। शुक्र है भाईजान, आपको भी हमारा ख्याल तो आया, सायरा ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी जबकि वो गुमसुम सा खड़ा था। अम्मा, अम्मा देखिए तो ज़रा कौन आया है, वो वहीं से चीखी। शुक्र है भाई, फिर उसकी जानिब पलटी तो उसे साकित पलकों समेत अंदर जाती शिफा को देखकर बात अधूरी छोड़ गई। ओह, तो मेरा क्यास बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी आंखों में मुस्कुराहट बिखरती चली गई थी। अम्मा हूँ। अम्मा ऐनक लगाए मशीन पे झुकी शिफा की शर्ट सिलाई कर रही थी। मसरूफियत के आलम में हुनकारा भरा। अम्मा, आपने कुछ कहा था मुझसे? साद उनके पास ही तख्त पे बैठा था। मैंने क्या कहा था? उनकी तमाम तर तवज्जो सिलाई की जानिब थी। शर्ट मशीन से निकालकर कैंची से धागा काटा तो साथ जाने की वो झुंझला सा गया। अम्मा याद नहीं, वही आपने ख़त में ज़िक्र किया था ना शिफा के मुतल्लिक? हाँ, मगर तुम इनकार कर चुके हो। अम्मा ने सरसरी निगाह उस पर डालकर भरपूर खफगी से जवाब दिया। ओहो अम्मा प्लीज़, तब मुझे ये तो पता नहीं था ना कि वो इतनी बड़ी हो गई होगी। वो खजल सा हुआ। और इतनी खूबसूरत भी है ना भाईजान। सायरा उसी वक्त किचन से निकली थी। हाथ में पकड़ी ट्रे में चाय के भाप उड़ाते मग मौजूद थे। उनकी बात सुनकर शरारत भरा लुकमा दिया तो साद ने खफीफ सा उसे घूरा था। अरे बेटे,
जब सायरा बड़ी हुई थी तो इसे क्या छोटा ही रहना था। साल भर तो छोटी है अपनी सायरा से। उन्होंने सायरा के हाथ से चाय का मग लेते हुए सायरा की शोखी नज़रअंदाज कर दी। साद ने सोचने के अंदाज में हंकारा सा भरा। अम्मा, क्या आपने चची जान से इनकार कर दिया? वो जैसे किसी ख्याल से चौंकता हुआ इस तरह कैफियत के ज़ेर असर बोला तो अम्मा ने चौंक कर बगौर उसे देखा था। फिर कदरे बेनियाजी से बोली थी, जब जिक्र ही नहीं किया तो इनकार का क्या सवाल? जी क्या मतलब? साद हैरान होते हुए बोला। बेटे, मैंने तुमसे बात की थी, तुमने इनकार किया तो सबीना से कहने की नौबत ही ना आई, बात ख़त्म। ओह! साद ने बेख्तियार गहरा सांस खींचकर तने हुए असाब को ढीला छोड़ दिया। अम्मा, आप अब बात कर लें चची जान से। यकीनन अब भाईजान को कोई एतराज़ नहीं होगा, है ना भाईजान? सायरा मुस्कुराहट दबाती हुई बोली तो साद खुलकर मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला गया। क्यों अम्मा, मैंने ना कहा था कि एक भाईजान को शफा से मिल लेने दे, ये खुद आपसे कहेंगे। सायरा फातिहाना अंदाज में गर्दन अकड़ा कर बोली तो साद के लबों पे मचलती मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी हो गई थी। शफा, आपको पता है कि मैंने प्रपोज़ किया है आपको? रात ही सादुल्लाह के जहन में ये बात आई थी कि उसे ये कदम उठाने से पहले शफा की अपने बारे में राय ज़रूर लेना चाहिए थी। यही सोचकर वो उसे कॉलेज लेने चला आया था। सायरा ने छुट्टी की थी, सो बात करने का बेहतरीन मौका था। शफा उसे कॉलेज गेट के बाहर गाड़ी से टेक लगाए महवे इंतज़ार देखकर रुकी थी, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभालती करीब चली आई। साद ने उसके सभी चेहरे से निगाह चुराते गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन कर दिया। शफा हल्के से तजब्जुब के बाद सर झटकते गाड़ी में बैठ गए। ड्राइविंग सीट संभाल के गाड़ी मेन रोड पे लाते ही साद ने गोया उसके सर पे धमाका किया था। जो उसकी निगाहों से छलकता इस्तजाब उसकी लाइल्मी और बेखबरी का गवाह था, मगर वो उसके चेहरे पे चल लम्हों से ज़्यादा निगाह न टिका सकी कि वो बहुत नरम मगर बोलती हुई नज़रों समेत उसे ही देख रहा था। साद ने उसकी दराज पलकों की झालरों को लर्ज़ कर गालों पे मैशर बर्पा करते देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। सियाने कहते हैं खामोशी को रजामंदी समझना चाहिए, तो क्या मैं भी? लेकिन नहीं, प्लीज़ शफा, मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। खासी देर बाद वो उससे उसी गमगीन लहजे में मुखातिब हुआ था। शफा की हालत गैर होने लगी। दिल कुछ इस तरह धड़ धड़ कर रहा था कि लगता था अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ गिरेगा। पेशानी पे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे जगमगाने लगे। मैं यही कहूँगी कि जो मम्मा मेरे लिए फ़ैसला करना चाहें मुझे दिलो जान से कबूल होगा। अब प्लीज़ चलें। वो उसकी निगाहों की तपिश से पिघलती हुई बोली तो साद ने उसे मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। साद कुछ दिन रहने के बाद मम्मा की रजामंदी जानकर ही वापस गया था। उसके जाते ही मंगनी की तैयारियां होने लगी। सायरा आते जाते उसे छेड़ने से बाज न रहती तो ऐसे लम्हों कभी वो झीम कर मुस्कुराती तो कभी आंखों की सतह भीग कर रह जाती। सायरा की भी मंगनी उसके खालाजाद आतिफ से तय हो चुकी थी। अक्सर वो भी हाथ धमकता तो फिर दोनों मिलकर उसका रिकॉर्ड लगाते, जिच करके रख देते। सुना तुमने कुछ बन्नो रानी? वो अपने कमरे में बैठी स्टडी कर रही थी जब सायरा फूले सांसों समेत भागती धप से उसके पास आ गिरी। क्या आफताब आ गई? शफा ने मुंह बसोरा। मंगनी का फंक्शन निकाह की तकरीब में बदल गया है। क्या? शफा को जैसे करंट लगा था, हंक सी होकर उसे देखने लगी। मगर उन्हें इतनी जल्दी क्या है? आतिफ भी अंदर घुस आया। समझो ना मोहतरमा, ऐसी ही गज़ब की चीज़ है कि बंदा हवास खो दे। अब मेरे भाईजान का क्या कसूर? सायरा आंखें नचाकर बोली तो शिफा का चेहरा भाप छोड़ने लगा। भाईजान निकाह से कुछ दिन पहले ही आ रहे हैं। वो शिफा की मतगैर चेहरे पे गहरी निगाह डालते हुए इतलाही लहजे में बोली तो शिफा का दिल ज़ोर से धड़का। हटो परे, जाने दो मुझे। वो सायरा का रास्ता रोक लेने पे गुस्से से बोली तो सायरा ने आंखें घुमाकर मायनी खेजी समेत उसे देखा था। ओहो, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर ऊपर से नखरे। शिफा ने हाथों में चेहरा छुपा लिया। जाने क्यों उसका दिल बहुत रोने को चाह रहा था। ये भला क्या बात हुई? मंगनी से अचानक निकाह, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अरे अरे अरे, क्या हुआ शिफा? प्लीज़ देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। सायरा घबराकर उसे मनाने की सही करती गड़गड़ाई। वो आतिफ ने ओ को खासा लंबा खींचकर सायरा को आंख मारी। शट अप। वो भुना गई थी उसकी इस बेहुदा हरकत पे। देखो चंदा मेरी रानी, साफ बात है भाईजान से जुदाई सही न जा रही होगी, जभी तो ये कदम उठाया। सायरा ने उसका भीगा चेहरा साफ किया था। तुम्हारी चंदा, तुम्हारी रानी क्यों? साद भाई की चंदा, साद भाई की रानी कहो ना। आतिफ ने टोकते हुए तस्वीर की तो एक बार फिर शिफा का चेहरा शर्म की सुर्खी से दहक कर अंगारा हुआ।
मगर मेरी स्टडी, उसने सख्ती से लब का कोना कुचल कर बेबसी से कहा था। शिफा बेबी, क्या ज़रूरत है दिमाग खपाने की, हमारे भाईजान को स्टडी कर लो, खासे गमगीर हैं, दिल का भेद नहीं देते, किसी को शायद तुम पे अया हो जाए। आतिफ ने फिर टांग अड़ाई थी। सायरा ने घूर कर उसे देखते हुए बाहर निकाला, फिर शिफा की जानिब पलटती हुई बोली थी, डोंट वरी शिफा, चच्ची जान को भी एहसास था अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, रुखसती तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने पे। सायरा ने उसे साथ लगाकर तसल्ली से नवाजा, तब जैसे उसकी अखड़ी सांसें एतदाल पे लौटी थी। सादुल्लाह के निकाह की रस्म अदा होने में अभी 2-3 दिन थे जब वो घर वापसी आ गया। जिस वक्त वो पहुंचा, शिफा घर पे नहीं थी। मम्मा और सायरा के सहार पे शॉपिंग के लिए उनके साथ गई थी। साद को पता चला तो खुद भी उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो, खाना खा लेते। अम्मा ने उसे फिर से कहीं जाने को तैयार देखकर टोका। नहीं अम्मा, खाना आकर खाऊंगा, दरअसल मुझे खदशा है कहीं वो लोग ब्राइडल ड्रेस खुद ही ना पसंद कर ले, ये काम तो मुझे करना है। क्या ना खरीद लें? अम्मा को खफतान सा होता था इंग्लिश ज़बान से, सो माथे पे बल डालकर बोली, शादी के दिन का जोड़ा अम्मा। वो गाड़ी की चाबी उठाता हुआ वजाहत देने लगा। अच्छा अच्छा, अम्मा हंसी थी। ठीक है, जा और देख सुर्ख रंग लाना, ये रंग शिफा पर बहुत उठता है। वो सर हिलाता जुलत भरे अंदाज में कमरे से निकल गया। मार्केट में घंटा भर खवार होने के बाद वो लोग उसे ज्वेलर शॉप पे मिली तो बेख्तियार गहरा सांस भरता लपक कर करीब आते बोला था, शुक्र है आप लोग मुझे नज़र तो आई, घंटा भर से खवार होता फिर रहा हूँ। अंगूठी पहनकर हाथ का जायज़ा लेती शिफा फिर गहरी निगाह डालता हुआ वो सायरा को देखने लगा था, जबकि शिफा का दिल बहुत अनोखे से अंदाज में धड़का। मम्मा उसके सर से हाथ फेरने के बाद साथ लगाए खड़ी थी। उसके ऊंचे लंबे शानदार डील डोल के सामने मम्मा बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। सुनो, अरूसी लिबास में अपनी पसंद से लूँगा, वो सायरा के कंधे पे झुकता हुआ मध्यम आवाज़ में बोला, जबकि निगाहें मैरून जॉर्जेट के सूट में बेहद हसीन दिखाई देती शिफा पे जमी थी। सायरा ने जवाब में उससे क्या कहा शिफा ने ध्यान नहीं दिया। नोट कर लो शिफा मोहतरम, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, पहले तुम्हें पसंद किया, फिर निकाह के मामले पे अड़ गए और अब शादी का जोड़ा भी ख़रीद रहे हैं, तो तरजीह अपनी पसंद को दे रही हैं, यानी छा रहे हैं तुम पे। सायरा ने उसके करीब आते ही बाजू में चुटकी भरते हुए सरगोशी की। शिफा महज उसे घूर कर रह गई। सुनो, भाईजान से ही कुछ सबक सीख लो, कोई तो कारनामा तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए। वो जैसे उसकी जान को आ गई थी उकसाने वाले अंदाज में बोली तो शिफा ने इस्तजाबी निगाह समेत उसके पुरजोश अंदाज को देखा। क्या मतलब, क्या कर लूँ मैं? वो ज़िद सी हो गई थी। और कुछ नहीं तो मोहब्बत का इजहार ही कर दो, वो तो उन्होंने नहीं किया ना अभी तक। वो एक आंख बंद करके खबासत से हंसी तो शिफा खफीफ सी होकर इस मर्तबा उसे ढंग से घूर भी ना सकी। मेहमान तो निकाह से एक दिन पहले ही जमा हो गए थे। हालांकि शादी नहीं, सिर्फ निकाह हो रहा था, मगर तकरीब के आसार देखकर यही गुमान होता था शादी का हंगामा बरपा है। शाम होते ही सायरा ने अपनी कज़न्स के साथ मिलकर ढोलक रख ली, जिसे रात कहकर खासा पीटा गया था। लहराते रंग बिरंग आंचल नकराई कह के और ढोलक की सरताल बहुत खूबसूरत समा था। शिफा अपने कमरे से ही ना निकली थी। इस अहम मौके पे सुबह से ही वो अपने पापा को याद करके रो रही थी। खुद सबीना भी औलाद की इस खुशी के मौके पे शौहर की कमी को महसूस करती बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, मगर आंखें बार बार भीग जाती। ए लड़कियों, यहाँ खेल तमाशे में मगन हो, कोई जाके शिफा की भी खबर ले। अरे सुबह से अंदर बंद है, उसने खाना भी खाया या नहीं? अम्मा ने उनके सर पे पहुंचकर दुहाई दी तो आतिफ की बहन सबरीना को शरारत सूझ गई। अरे खाला, साद भाई को भेजिए ना, वो हमसे कहीं बेहतर अंदाज में खैर खबर लेंगे। इस मायनी खेज फिक्रे ने महफिल को ज़ाफ़रान कर डाला। अम्मा भी झेम कर मुस्कुरा दी। अल्लाह तौबा, ये आजकल की पूत को कोई देखे कितनी बेशरम हो गई है, ना बड़ों का लिहाज ना छोटों की शर्म। उन्होंने गाल थपथपाते हुए वावेला किया। अम्मा खुदा के लिए अब अपने दौर का कोई घिसा पिटा किस्सा ना सुनाइएगा, सायरा ने आजिज़ाना गुजारिश की, जिस पे महफिल में एक बार फिर दबी दबी हंसी की भुनभुनाहट उभरी थी। जाओ बेटी, तुम जाके शिफा को यहीं ले आओ, ज़रा दिल बहल जाएगा बच्ची का। सुबह से रो रो कर नास मार लिया, उन्होंने सबरीना को देखकर कहा तो एक बार फिर आतिफ को शरारत सूझी। रो रही हैं, बट वाई, ख़ानदान की करीम है कैप्टन सादुल्ला साहब, फिर वो क्यों रो रही हैं? उन्हें तो कह के लगाने चाहिए ऐसे ही। उसने बाकायदा मुंह फाड़ कर हंसना शुरू किया तो नाजिम ने झलाकर उसके मुंह पे अपनी हथेली रख दी। यार कुछ रहम करो, क्यों हमें खौफजदा करने पे तुला है?
اس نے کچھ اس قدر عاجزی سے کہا تھا کہ وہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ تبھی صبرینا ہلکے گلابی کپڑوں میں ملبوس شفا کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی وہاں لے آئی تھی۔ کہہ رہی تھی نہیں جاؤں گی، وہاں ساتھ بھی ہوں گے۔ صبرینا نے شفا کو صوفے پہ دھکیل کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اطلاع دی۔ پھر کیسے یقین دلایا کہ بھائی جان یہاں نہیں ہیں؟ سائرہ نے مسکرا کے استفسار کرنے پہ صبرینا نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ جھوٹ تھوڑی ہی بولا، وہ واقعی یہاں نہیں، البتہ آپ ابھی ضرور جائیں گے۔ صبرینا نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، واقعی کچھ دیر بعد سعد وہاں چلا آیا تھا۔ آپ کو الہام کب سے ہونے لگا؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا تو عاطف نے بنا کچھ کہے شفا کی سمت اشارہ کر دیا تھا۔ وہ جیسے سمجھ کر مسکرایا اور گہری نظروں سمیت شفا کے شرمائے روپ کو دیکھتا ہوا بولا تھا، بس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جناب، میرے دل نے بتا دیا تھا کہ منظور نظر یہاں ہے نا۔ عاطف نے جل کر لقمہ دیا تو سعد نے سر تسلیم خم کر دیا۔ عاطف کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ میرون اور سکن کمبینیشن کے اسٹائلش لہنگے، جولری اور گجروں سے سجی شفا دلہن کے روپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے جب اسے سعد کے مقابل لا کر بٹھایا گیا تو اسے اسٹیج پہ آتے دیکھ کر احتراماً وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ متجسس انداز میں اٹھی ہوئی نگاہ اگلے کہیں پل ہٹنے سے انکاری ہوئی تو ینگ جنریشن معنی خیز فکروں کی صورت اسے گھیر لیا۔ وہ بخلا کر شوق کے اس دریا سے ابھرا تھا اور سنبھلتا ہوا شفا کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا فائدہ ہوا یار، 30 سال کے ہو کے شادی کا خیال بھی آیا تو صرف نکاح ابھی بھی وقت ہے، اڑ جاؤ، کروا لو رخصتی، فائدے میں رہو گے۔ حسین جو اس کی نگاہوں کے ارتکاز کو پا چکا تھا جوشیلے انداز میں اکسا کر بولا تو جواباً سعد اللہ کا جاندار کہکا بکھیر گیا تھا، میں اس طرح بھی نقصان میں نہیں رہا ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ حسین نے آنکھیں پٹپٹا کر حیرت ظاہر کی۔ جواباً سعد معنی خیزی سے مسکراتا ہوا اماں کے بڑھائے وہ کنگن شفا کو پہنانے لگا تھا جو وہ رسم کے مطابق لے کر اسٹیج پہ آئی تھی۔ اس کے لمس کی شدت سے گھبرا کر شفا نے ایک پل کے لیے لرزتی پلکوں کی جھالریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے اپنی سمت متوجہ پا کر اگلے ہی پل گھبرا کر نظریں جھکا دی تھی۔ سعد کے لبوں کی تراش میں دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ ویسے حسین کی بات ماننے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس کا ہاتھ کنگن پہنانے کے بعد بھی چھوڑنے کی بجائے ہولے سے دبا کر نزاکت کو محسوس کرتا ہوا وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا کہ شفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پورے وجود میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے شرارت امیز نظروں سے مسکراہٹ دبائے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر گھبرا کر نظریں جھکا دی۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ گھبراؤ نہیں جانے من، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں تمہاری رضا کے بغیر کبھی چھوؤں بھی۔ ہاں مگر جب مکمل رضامندی ہو تو خاکسار کو ضرور آگاہ کر دینا، اگلے دن ہی تمام تیاری کے ساتھ لینے پہنچ جائیں گے۔ اس پہ جھکا وہ مسلسل سرگوشیاں اس کی سماعتوں میں انڈیل رہا تھا، جبکہ وہ بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی حیا سے جلتے چہرے کو کچھ اور جھکا گئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ وارڈروب سے اپنا آرام دہ کاٹن سوٹ نکال کر واش روم کا رخ کر ہی رہی تھی جب افراتفری کے عالم میں سائرہ ادھر ادھر دیکھتی اندر آئی تھی۔ ماشاءاللہ، چشم بددور، کیا روپ چڑھا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ دودھو نہاؤ پوتو پھلو۔ وہ آتے ہی اماں کے انداز میں بلائیں لیتی دعاؤں سے نوازنے لگی تو شفا نے جھمک کر اسے گھورنے کی کوشش کی تھی، تب اچانک ہی سائرہ جیسے کچھ یاد آنے پہ سر پر ہاتھ مار کر اپنی یادداشت کو کوستی ہوئی بولی تھی، سنو ابھی چینج مت کرنا، دیکھو تمہارا یہ روپ سروپ میری مت مار رہا ہے تو بیچارے بھائی کا کیا حال ہوگا۔ تم باز نہیں آؤ گی۔ وہ کانوں کی لوئی تک سرخ پڑی، خفا ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اور چینج کرنے سے کیوں منع کر رہی ہو؟ مجھے نماز پڑھنی ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی۔ نافہمی سے اسے دیکھتی وہ اب وال کلاک پہ نظر ڈال کر تشویش سے بولی تھی، پڑھ لینا چندہ، نماز بھی پڑھ لینا، ابھی رکو ذرا، وہ دراصل بھائی جان آ رہے ہیں نا یہاں تم سے ملنے۔ سائرہ نے مسکراہٹ دبا کر شوخی سے اس کے سجے سورے دلکش روپ کو دیکھا تو شفا کے ہاتھ سے کپڑوں کا ہینگر گر گیا۔ کیوں بھلا؟ وہ گھبرا کر ہونک سے انداز میں اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کیوں بھائی؟ یہ تو بھائی جان ہی بتا سکتے ہیں، سائرہ نے معنی خیزی سے کہا تو شفا کا چہرہ حیا کے حصار میں گھر کر بے تحاشا سرخ پڑا۔ خجالت بھرے انداز میں نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھتی وہ جیسے اس کی نظروں کی معنی خیز شرارت سے بچنے کی صحیح کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پہ آہٹ ہوئی تھی۔ شفا اپنی جگہ زور سے اچھل گئی، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ بالکل ہی آسان خطا ہوتے دروازہ کھول کر اماں اندر چلی آئی تھی، جہاں شفا کا خطرناک حد تک تیز دھڑکتا دل دھیرے دھیرے
اعتدال پہ آیا تھا وہاں سائرہ کو سخت مایوسی ہوئی، جس کے حصار میں گھرے اس نے احمقانہ سوال کر ڈالا تھا۔ سعد بھائی جان نہیں آئے؟ اماں نے متحیر ہو کر بیٹی کی صورت دیکھی۔ کیا مطلب اسے آنا تھا؟ وہ تو اپنے دوستوں کو چھوڑنے گیا ہے۔ اماں نے آنکھیں پھیلا کر خود ہی سوال خود ہی جواب بھی دے دیا۔ دھت تیرے کی! سائرہ خجل سی ہو گئی، جبکہ شفا کپڑے اٹھائے واش روم کی سمت بھاگی تھی۔ نکاح سے 2 روز بعد سعد واپس کاکول چلا گیا تھا۔ اس دوران شفا سے ایک بار بھی اس کا سامنا نہ ہو سکا، حالانکہ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی تھی، بس اسے خود ہی اب سعد سے بہت شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ جب ہی کمرے میں چھپی رہتی، جب سائرہ کے بلانے پہ وہ ناشتے اور کھانے کے لیے بھی ٹیبل پہ نہیں آئی تو سائرہ نے جا کر زور سے سب کے سامنے ہی کہہ ڈالا تھا، شفا بھائی جان سے پردہ کرنے لگی ہے۔ کیا مطلب؟ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا تو جواباً منہ پھلا کر بولی، تو اور کیا مطلب نکلتا ہے اس کا، جہاں پہ بھائی وہاں سے وہ غائب۔ اس سے تو بہتر تھا آپ ڈائریکٹ شادی کر لیتے، وہ سعد کو دیکھ کر بولی، جو دھیرے سے مسکرانے کے بعد اپنی پلیٹ پہ جھک گیا تھا۔ جس روز وہ جا رہا تھا، سب سے ملنے کے بعد کچھ لمحوں کو اس کے کمرے میں آ گیا۔ ہلکی دستک کی آواز پہ شفا، جو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کسی سوچ میں گم تھی، چونک کر متوجہ ہوئی۔ فل یونیفارم میں، اونچے لمبے مضبوط شاندار سراپے کے مالک سعد اللہ کو روبرو پا کے اس کا دل بہت بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ پلکوں کی جھالریں لرز کر سبھی عارضوں پہ سایہ فگن ہو گئی تھی۔ شفا آپ کو پتا تھا میں جا رہا ہوں، پھر بھی باہر نہیں آئی؟ اس کے لہجے میں استحقاق کی خفگی کا عنصر نمایاں تھا، جیسے محسوس کر کے ہی اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تھی۔ مقابل کی چمکتی سیاہ آنکھوں کی معنی خیز چمک اس کی گھبراہٹ کو 2 چند کر گئی۔ اتنا گھبراتی کیوں ہو مجھ سے؟ حالانکہ اب تو ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ استوار ہو چکا ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے کھڑا نرمی سے اس کا رخسار چھو کر بولا تو یک بار کی اس قربت اور اس لمس کی شدت پہ وہ بے اختیاری پیچھے کی جانب سے رکھ کر درمیانی فاصلہ بڑھا گئی۔ اس کی اس معصومیت بھری بچکانہ حرکت پہ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا، پھر اس کی لرزتی پلکوں کی جھالروں کو چھو کر غمگین لہجے میں بولا تو لہجے کی معنی خیزی اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ دوڑا گئی تھی۔ بچاؤ کی تمہاری ان تدبیروں کو کبھی کبھار بہت بے دردی سے ملیا میٹ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سخت متوش ہو کر اسے دیکھنے لگی تو جواباً وہ مسکراہٹ دباتا اس کے لرزتے کامتے ہاتھ اپنی گرم جوش ہتھیلیوں میں دبا کر ہولے سے تھپکتا ہوا ذرا سا اس پہ جھکا تھا۔ یار مذاق کر رہا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے تم بے ہوش ہو جاؤ گی، وہ ہولے سے ہنس پڑا تھا اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر، جبکہ شفا کے چہرے سے بے بسی کا واضح اظہار چھلکتا محسوس کر کے وہ گہرا سانس کھینچتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوکے چلتا ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ، کبھی تو مکمل ہاتھ لگو گے نا تب پوچھیں گے، وہ جیسے آ بھر کے کہتا اگلے ہی لمحے پلٹ کر چلا گیا، جبکہ شفا ہاتھوں کی پشت پہ اس کے جاندار لم سے ابھر آنے والی سرخی کو نگاہ کی زد پہ رکھے اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ پتہ ہے بھائی جان کیا کہہ رہے تھے؟ سائرہ نے اس کے نزدیک دھپ سے بیٹھنے کے بعد جتانے والے انداز میں بات کا آغاز کیا، پھر اس کی سوالیہ نگاہوں میں اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولی تھی، کہہ رہے تھے شفا سے کہنا میں جا رہا ہوں، اس لیے ٹیبل پہ آ کر کھانا کھا لیا کرے اور گھر میں بھی آزادانہ رہے۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ سوری یار، لیکن میں کیا کروں، تمہارے بھائی کی نظریں ہی ایسی ہوتی تھی، بہت شرم محسوس ہوتی ہے، وہ چہرہ جھکائے خفت سے بولی تو سائرہ نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ زندگی ایک معمول کے مطابق گزرتی چلی جا رہی تھی۔ گھر، کالج اور اسٹڈی، اس کے علاوہ ایک مصروفیت تھی، وہ تھی سعد کو سوچنا۔ اب اسے سوچنا اسے اچھا لگنے لگا تھا، وہ خوشی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ ہر گزرتا دن اس کی خوبصورتیوں میں اضافہ کر جاتا۔ اس کے نکاح کی تصویریں آئی تو سائرہ نے کالج میں تمام گروپ کو دکھا کر خوب ستائش سمیٹی، جبکہ وہ ان کے چھیڑنے پہ چمپتی حیا آلود گلاب چہرے سمیت چپ چاپ ان کے شوق فکروں کی بوچھاڑ سہتی مسکرائے جاتی۔ وقت بہت آہستگی سے بیتتا جا رہا تھا، ان کے ایگزامز قریب آ رہے تھے، جبھی پڑھائی میں بری طرح سے غرق ہو رہی تھی۔ سعد تب کا گیا واپس نہیں لوٹا تھا، اس روز بھی وہ تو اس کی کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی، جبکہ دوپہر کا وقت ہونے کے باعث اماں اور مما نماز پڑھنے کے بعد آرام کی غرض سے لیٹی تھی۔ سائرہ کچھ دیر قبل ہی نہانے واش روم میں جا چکی تھی، جب برآمدے میں رکھے فون کی بیل ہونے لگی۔ وہ اس خیال سے جلدی سے اٹھ کر آ گئی تھی کہیں بیل کی آواز سے اماں اور مما کی نیند خراب نہ ہو۔ ہیلو، اس کے ریسیور اٹھاتے ہی ایئر پیس سے ابھرتی بھاری مردانہ آواز نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو معمول سے ہٹ کر دھڑکایا تھا۔ ہیلو، خشک لبوں پہ زبان پھیر کر اس نے دل کی بے تحاشا بڑھتی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھ کر قابو کرنے کی ناکام سعی کی تھی۔ جب وہی غمگین خوبصورت آواز پھر بے تابی سمیت ابھری تو اس نے کچھ بولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر بے بسی سمیت ریسیور کو دیکھا۔
یہ مجھے کیا ہو گیا؟ وہ حیران تھی۔ ہیلو شفا، یہ تم ہو نا؟ سعد کے لہجے کا یقین اور اعتماد، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا تھا، تفاخر امیز مسکراہٹ، چاہے جانے کے دل ربا احساس کی دل آویز مسکراہٹ جس نے اس کی سبھی اجلے چہرے کی خوبصورتی کو مزید چارمنگ بنا ڈالا تھا۔ جی آپ ہولڈ کریں، میں اماں کو بلاتی ہوں، اس نے عجلت بھرے انداز میں کہہ کر ریسیور رکھنا چاہا تو ادھر وہ جیسے بے قراری سمیت اسے پکارنے لگا تھا۔ شفا پلیز 1 منٹ۔ جی وہ لمحہ بھر کو چونکی، تھم سی گئی۔ شفا کیا آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ آخر تکلف کی یہ دیواریں کب گریں گی؟ آنچ دیتا ہوا سلگتا لہجہ تھا جس نے شفا کے ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس وقت میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے کال کی ہے، اماں اور سائرہ سے تو ہر بار بات ہو جاتی ہے، کیا تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں۔ وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے بدحواس ہو کر صفائی پیش کرنے لگی۔ تو پھر آپ صحیح سمجھا دیں۔ جی وہ ہکلائی، خاک نہ سمجھی۔ جی صحیح کیا ہے، آپ سمجھا دیں، یعنی آپ بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ یکدم لہجہ بدل کر شوخ ہوا تو شفا کے ہاتھوں میں پسینہ پھوٹ آیا۔ یہ لے سائرہ سے بات کریں، اس نے سر پہ تولیہ لپیٹے باہر آئی سائرہ کو دیکھ کر تیزی سے کہا، اور ریسیور حیران نظر آئی سائرہ کو تھما کر فوراً اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ بالکل اچانک ہی چلا آیا تھا، بارش ہو رہی تھی، رات کے 9 بجے تھے جب وہ بھیگتا ہوا پہنچا تھا۔ آنے کی اطلاع ہی کر دیتے بیٹے۔ اماں اسے دیکھ کر اس خیال سے ہی پریشان ہو گئی تھی کہ سردی سے کہیں بخار نہ ہو جائے۔ وہ جواباً کچھ کہہ بنا مسکرا دیا تھا۔ لائٹ فیروزی سوٹ میں کھلی کھلی سی شفا کو پرشوق نگاہوں کی زد پہ رکھے، بالوں پہ اٹکے بارش کے قطروں کو چٹکتا ہوا اندر چلا آیا، جبکہ وہ نگاہ گرمئی شوق پہ گھبرا کر تیزی سے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ اس کے لیے چائے بناتے ہوئے وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی جب سائرہ نے کچن میں قدم رکھا۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ تم نے بنا کہے اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس کے لیے چائے بناتے دیکھ کر وہ شرارت سے باز نہ آئی سکی تھی۔ شفا جھیم کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پیچھے ہو گئی۔ خود ہی کرو، سائرہ ہنستی ہوئی ٹرے اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ ایک دن کی چھٹی پہ آیا تھا۔ شفا نے پھر سے وہی روٹین اپنا لی، جہاں اسے دیکھتی اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی۔ ایگزامز شروع ہوتے تو پڑھائی کی روٹین بھی ٹف ہو گئی۔ اس روز اس کا پہلا پیپر تھا، جبکہ سائرہ کے ایگزامز میں ابھی چند دن تھے۔ اسے تنہا ہی جانا تھا۔ رکشہ اماں نے منگوایا ہی تھا، مگر واپسی پر جب اس نے بائک سمیت سعد اللہ کو اپنا منتظر پایا تو ایک پل کو کنفیوز سی ہو گئی۔ لائٹ آسمانی کھدر کے شلوار سوٹ میں ہوا شوخیوں سے بکھیرتے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا وہ اسی پل اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دلچسپی سمیٹے مسکراتی نگاہیں بہت گہرائی سمیت اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں آ ہی جاتی۔ اس کی گہری بولتی ہوئی نظروں کے اثار میں حد درجہ نروس ہوتی وہ بامشکل کہہ پائی تھی، دس از مائی آنر مائی انوسینٹ پریٹی وائف، خوابناک لہجے میں کہتا مسکراتی نگاہوں میں اس کا گھبرایا ہوا روپ سموتا ہوا وہ شرارت بھرے لہجے میں گنگنایا تو شفا کا دل پل بھر کو تھم کے بے تحاشا دھڑکا تھا۔ بائک پہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے خیال سے ہی اسے پسینے آنے لگے تھے۔ بائک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کبھی بیٹھی نہیں۔ میں ہوں نا، وہ بائک پہ بیٹھ کر اسٹارٹ کرتا ہوا بولا تو شفا یک اندر اس دو معنی جملے معنی خیزی کا احساس تھر تھرایا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچا تھا، گھر میں تو تم دور دور رہتی ہو، چلو اسی بہانے کچھ قریب تو آ گئی نا۔ وہ گردن موڑ کر اس کے مسحور کن روپ کو نگاہوں کی زد پہ رکھتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا تو شفا بلش ہو کر رخ پھیر گئی۔ اف، اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا، پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نہیں بیٹھ رہی، وہ منمنائی تھی، اس کی آواز کام گئی تھی۔ اوہ کم آن مسز، بلیو اٹ، آپ کے لیے ہمارے ارادے نیک اور پارسا ہیں، سمجھ لیں وضو کر کے آپ کو سوچتے ہیں۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ شفا بری طرح لب کچلتی بیٹھ تو گئی تھی، مگر اس طرح کہ بس اب گری کہ تب سعد اللہ سر داہ بھر کے رہ گیا تھا اور پھر بڑی شرافت سے اسے گھر لے آیا۔ تم یہاں گھسی بیٹھی ہو، باہر موسم دیکھو کس قدر آفت ہو رہا ہے۔ وہ کھلی کتاب سمیت گھٹنوں پہ رکھے بارش کی آواز سنتی بے دہانی میں ان کی پرجوش شوخ قسم کی خوشگوار چیخو پکار اور ہنسی مذاق کو سن رہی تھی جب سائرہ نے بھیگے کپڑوں سمیت اندر آ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ مجھے نہیں جانا سائرہ پلیز۔ وہ جانتی تھی وہاں ساتھ بھی ہوگا جبھی وہ باہر نہیں گئی تھی۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تو جواباً سائرہ نے خوفناک نظروں سمیت اسے گھورا تھا۔ خبردار، میں انکار سننے نہیں آئی، تمہیں آنا ہے سمجھی؟ بھائی جان کچوریاں اور آئس کریم لائے ہیں،
हमारे साथ ना भीगना, लेकिन खाने में तो साथ दो। वो उसके एहतजाज को नज़रअंदाज करती ज़बरदस्ती हाथ से पकड़कर साथ घसीट लाई थी। बरामदे के पिलर से टेक लगाए वो उधर ही मतवज्जे था। जैसे ही उसे सायरा के साथ आते देखा, मुस्कुराहट ज़ब्त करता निगाह का जाविया बदल गया। शिफा कुछ मज़ीद कंफ्यूज हो गई थी। फिर बारिश एंजॉय करते वो बर्गर, पिज़्ज़ा और आइसक्रीम से लुत्फ़ उठाते हुए भी उसकी गर्म निगाहों को खुद पे उठता और ठहरता महसूस करती पूरे वजूद में सनसनी दौड़ती महसूस करती रही थी। आओ बारिश में किकली डालते, रियली बहुत मज़ा आएगा। सायरा को जाने क्या सूझी थी कि उसके सर हो गई। उसने तेज़ी से आंखें दिखाई, इशारे किनायों में मना किया, मगर वो जैसे समझने की सलाहियत से आरी हो गई थी। तब वो जैसे झुंझला सी गई थी। प्लीज़ सायरा छोड़ो ना, मैं साद के सामने। माँ वो गलती का एहसास होने पे होंठ दांतों तले दबाकर चेहरा फेर गई थी। साद के इशारा करने पे सायरा उसे छोड़कर अंदर चली गई तो उसने कुछ घबरा कर उसके पीछे जाना चाहता कि ऐन उसी पल साद ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हें मेरे साथ भीगना अच्छा नहीं लगता? वो पूछ रहा था, और वो जैसे जवाब देने से इनकारी इंतहाई बेबसी के आलम में होंठ कुचलती सर झुकाए खड़ी थी। अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे साथ बारिश में भीगो तो भीगोगी? उसने बेख्तियार सर नफ़ी में हिलाया। मैं प्यार की बारिश की बात कर रहा हूँ। उसका लहजा गमगीर तर होके सरगोशी में ढल गया। वो उसकी मासूमियत छलकाती खूबसूरती को निगाहों में समोता उस पर झुक गया था। खुशबूदार लम्स उसकी सुलगती पेशानी पे आकर थम गया। वो करंट खाकर पीछे हुई थी, जबकि वो उसकी हालत से मज़ा लेता हुआ बेसाख्ता हंस पड़ा था। डर गई। उस रासमगी की इंतहाओं पे पहुंची मतविश नज़रों से उसे देखती पलट कर अंदर चले गए। साथ गुनगुनाता हुआ अपनी शफाफ चौड़ी हथेली फैलाकर बारिश की बूंदों का रक्स देखते हुए मुस्कुराता रहा था। जाने से पहले वो उसका तमाम खौफ डर ख़त्म कर गया था। उस रोज़ वो अम्मा और मम्मा की बाकायदा इजाज़त से उसे रेस्टोरेंट ले आया था। हालांकि उसने पढ़ाई का हर्ज हो जाने का शोर मचाकर हर मुमकिन कोशिश की थी इनकार की, मगर अम्मा के साथ मम्मा भी आड़े आ गई थी और उसे हथियार डालने पड़े। फैमिली कैबिन में वो बहुत खामोशी और खफा सी उसके सामने बैठी थी। इतनी सी बात पे खफा हो गई है? कम ऑन शिफा, तुम मेरी बीवी हो। वो उसके अजनबियत भरे अंदाज को देखता हुआ कदर खफगी से जताकर बोला तो उसने उससे बढ़कर खफगी से उसे देखा था। बीवी नहीं, मनकोहा हूँ, अभी रुखसती नहीं हुई है। वो उसे उसकी हदूद बताते हुए तस्वीर करके बोली तो जवाब में वो सर झुकाकर मुस्कुरा रहा था। इत्तला का शुक्रिया। वैसे मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि ये एक इंतहाई गैर अहम सी कार्रवाई है, जिसको अमल में ना भी लाया जाए तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। निकाह की रस्म अहम होती है और फरीज़ा अदा हो चुका। आप इस किस्म की बातें करने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं? वो मुँह फुलाकर नरूठेपन से बोली तो साथ शोखी से इनकार कर दोनों बाजुओं की कुहनियाँ टेबल पर टिकाकर आगे की सिम झुकता हुआ उसकी आंखों में झांक कर बोला था, नहीं, लाया तो आपको प्यार की ज़बान समझाने के लिए था। मैं जा रही हूँ। वो झटके से उठ खड़ी हुई, चेहरा जाने किसी जज्बे के तहत बेतहाशा सुर्ख पड़ा था। बैठ जाओ शिफा और मेरी बात ध्यान से सुनो। छीनना झपटना मेरी आदत नहीं है। मुझे ज़िंदगी में तरतीब और सलीका अच्छा लगता है और इसी का कायल हूँ। आपको याद होगा मैंने आपसे मोहब्बत का इजहार भी रिश्ते के इकरार हो जाने के बाद किया था। फिर आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको किसी किस्म का ज़हनी सदमा दे सकता हूँ। मैं आपकी तालीम मुकम्मल होने तक रुखसती का इंतज़ार करूँगा। ये नोक झोंक छेड़छाड़ तो इस रिश्ते की खूबसूरती को चार चांद लगाती है और मैं इधर उधर मुँह मारी करने के बजाय अगर अपने मरकज़ पर ठहर के ये सब चंद लम्हों की इंजॉयमेंट करता हूँ तो आई थिंक ये गलत नहीं है। फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आइंदा एहतियात करूँगा। पुरजज़्ब धीमा मुतासिर कुन लहजा जिसमें मौजूद पाकीज़गी उसके बातिन की सच्चाई थी। शिफा को अपनी सोच पे नदामत महसूस हुई। वो सर झुकाए खजालत भरे अंदाज में बैठी रह गई थी। आई एम सॉरी, क्या अब आप खफा हो गए हैं? वो खजालत से भरपूर आवाज़ में नज़रें मिलाए बगैर बोली तो साद के लबों के गोशों में मुस्कुराहट सूरज की पहली किरण बनकर चमकी थी। नॉट एट ऑल, तुमसे खफा नहीं हो सकता। उसने आहिस्तगी से उसका गाल सुलाकर तसल्ली से नवाजा तो शिफा बेसाख्ता आसूदगी से भरपूर एहसास समेत मुस्कुरा दी थी। फिर वो चला गया था। शिफा की तमाम गलतफहमी चूँकि दूर हो गई थी जब भी बहुत रिलैक्स अंदाज में उससे एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे। इसके बाद फरागत थी। ऐसे लम्हों में अगर उसका फ़ोन आ जाता तो वो भी बात कर लिया करती थी क्योंकि उसने माजरत कर ली थी। इसके बावजूद उसने महसूस किया था साथ खासा रिज़र्व रहने लगा। यही एहसास उसे फिर से बेचैन कर गया जब भी उस रोज़ फ़ोन पे उसने एक बार फिर अपने दिल के खदशे को अल्फाज का रूप दे दिया था। आपने मेरी बात का बुरा मनाया था ना? कौन सी बात? वो जाने वाकई नहीं समझा था। मकसद उसे ज़िज करना था।
اسی روز کی بات، مجھے لگتا ہے آپ خفا ہیں، اس نے آہستگی سے کہا تو جواباً وہ کتنی دیر تک ہنستا رہا تھا، پھر اسے تسلی دینے کی غرض سے بولا، اب کیا تمہارے اس خیال غلط کرنے کو کیا مجھے پھر سے رومانٹک ہونا پڑے گا؟ کم آن یار، ایسا کچھ نہیں ہے، بی ایزی، میں نے خود ہی سوچا یہ مناسب نہیں ہے، میں شادی کے بعد تمام تر بے قراریوں کی داستان تمہیں سناؤں گا کہ کب میں نے تمہیں کس قدر مس کیا اور کس انداز میں۔ اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا تھا۔ چند دن سکون سے گزرے تھے کہ عاطف کی بہن کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ وہ دونوں ہی امتحان کے بعد فارغ تھے۔ خالہ انہیں چند دن پہلے ہی لینے آ پہنچی۔ اماں نے سائرہ کے ساتھ اسے بھی بھجوا دیا، مگر وہ تو ایک دن میں ہی گھبرا کے واپس چلی آئی تھی۔ کسی کے گھر میں رہنا اس جیسی ریزرو لڑکی کے لیے بہت مشکل امر تھا۔ اس روز مہندی کی رسم ہونا تھی۔ سائرہ صبح ہی آ کر اسے زبردستی ساتھ گھسیٹ کر لے گئی۔ حالانکہ اس نے بہت کہا شام کو بڑے ابا، اماں اور مما کے ساتھ آ جائے گی، مگر وہ سائرہ ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ پیلے اور مہرون چنری کے سوٹ جس پہ گوٹی لگی تھی پہنے وہ نگاہوں کے رستے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں ہر تیسرا بندہ اسے سعد کے متعلق استفسار کر رہا تھا کہ وہ شادی پر کیوں نہیں آیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ ہر بار جھم کر سر جھکا لیتی۔ تیار وہ ہو چکی تھی، سائرہ کی تلاش میں باہر آئی تو اسے ڈھولک بجاتی لڑکیوں میں گھرے دیکھ کر خود بھی وہیں آ گئی، جو لڑکیوں کے ساتھ تالیاں بجاتی چیخ چیخ کر گا رہی تھی۔ خوابوں میں دیکھا، خیالوں میں دیکھا، سپنوں کی رنگین راتوں میں دیکھا، رکھ لیا تو نے کہاں خود کو چھپا کے، آنا ہے تو آجا مجھے لے چل اڑا کے۔ کھلے گیٹ سے بائک گھسیٹ کر اندر لاتا ساتھ گانے کے بولوں پہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ میں اور گانے کے بولوں کا ردم ہم آہنگ ہو کر سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ بائک سٹینڈ کر کے وہ جیسے ہی اندر آیا، سب سے پہلی نگاہ قدرے بیزار نظر آئی شفا پر پڑی تھی۔ کب تو آئے گا اتنا بتا دے، مجھ کو بلا لے یا اپنا پتا دے، تیرے لیے بیٹھی ہوں پلکیں بچھا کے، آجا مجھے لے چل دلہن بنا کے۔ لڑکی ہنوز چیخ رہی تھی۔ وہاں نگاہ دروازے میں استادہ سعداللہ پہ پڑی تو ڈھولک پہ پڑتی تھاپ لمحہ بھر کو تھم کر کان پھاڑنے لگی۔ آ گیا میرا یار دلدار۔ سب سے پہلے عاطف شور مچاتا ہوا اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بھنگڑا ڈالنے لگا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ عاطف اس کے شانے پہ بازو دراز کرتا ہوا مان بھرے لہجے میں بولا تو حسین مضحکہ اڑانے کے انداز میں ہنس پڑا تھا۔ تو کیوں ہنسا؟ عاطف کو برا لگا تھا جبھی تیوری چڑھا کر اس پہ چڑھ دوڑا۔ رہنے دے یار، ضرور محفل میں خجل ہونا ہے، حسین نے ہنوز دل چلی مسکراہٹ سمیت کہا تو جیسے عاطف کو مرچیں سی لگ گئی۔ واٹ ربش! عاطف نے منہ بنا لیا۔ پوچھ ذرا کس کی خاطر آئے ہیں موصوف؟ حسین نے ابرو اچکا کر شہ دی۔ کس کی خاطر آئے ہو بتاؤ؟ عاطف کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تیکھے تیوروں سمیت سعد کو دیکھا۔ اپنے یار کی خاطر، اور کس کی خاطر؟ وہ شرارت میں ایسا تھا۔ اور اس کا یار کون ہے؟ پسے پردہ شفا بھابھی کو کہہ کر تیرا دل رکھ رہا ہے۔ حسین نے زور سے ہنستے ہوئے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا، جبکہ شفا اتنے سارے لوگوں کے درمیان خود کو نشانہ بنتے اور وہ بھی اس قسم کی گفتگو میں خفت و خجالت اور حیا سے بے تحاشا سرخ پڑ گئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اندر بھاگی۔ رسم ہو گئی۔ سعد نے اس کی پشت پہ لہراتی لانبی سیاہ چوٹی پہ نگاہ ڈال کر موضوع گفتگو بدلا۔ ہوں تیرا بڑا انتظار کیا تھا میرے یار۔ عاطف نے مصنوعی آ بھری۔ پھر چلے سائرہ؟ پہلے عاطف کی تسلی کروائی، پھر سائرہ کی طرف روئے سخن کرتا ہوا بولا تو سبھی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ہرگز نہیں، سائرہ کہیں نہیں جائے گی۔ وائے! اس نے انتہا کی خفگی سمیت انہیں گھورا۔ یار یہ اتنے دنوں سے یہی ہے۔ ہاں البتہ آپ بھی آج یہیں رہ جائیے۔ اب وہ سب اس کے پیچھے پڑے تھے۔ تبھی شفا اندر سے چادر اوڑھے اماں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ آپ جا رہی ہیں خالہ؟ عاطف لپک کر قریب آیا تھا۔ ہاں بچے، جانا تو پڑے گا۔ شفا کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس رسم کے لیے آئی تھی۔ چلے اماں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ سعد فی الفور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ہاں بچے تم ہی چلو، ورنہ اتنی رات کو ہم تنہا تو نہیں جا سکتے۔ اماں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو عاطف جو حیران ہو کر باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اوکے پھر تم جاؤ، عاطف نے ناراضگی سے کہا تو سعد مسکرا کر اس کے بال بکھیرتا اماں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا نکل گیا تھا۔ اس کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو جانے سے ہر ہفتے کا چکر 15 دنوں اور پھر 1 ماہ پہ جا رکا۔ اب زیادہ تر وہ فون پہ ہی بات کر لیا کرتا۔ روز روز اتنی دور آنا بھی تو آسان نہ تھا۔ اسے گئے دوسرا تیسرا مہینہ تھا جب عاطف کی تیسرے اور آخری نمبر والی بہن کی چٹ منگنی ہوئی اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ لڑکا سعودیہ میں انجینئر تھا، فیملی اچھی تھی، ایسے
رشتے نہیں کیے جاتے، ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی، رد نہیں کیے جاتے کہ لڑکا بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، سو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ شادی کے گھر میں تو افراتفری مچی سائرہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اتنے مختصر سے وقت میں اتنی خاص تیاری کیوں کر ہو پاتی، جبکہ یہ نازک معاملہ بھی اس کے سسرال کا تھا۔ سو پڑھائی کا غم بھلائے ان دنوں وہ اسی مصروفیت میں مگن، ایک پاؤں گھر تو دوسرا بازاروں میں رکھے خاصی بدحواس نظر آیا کرتی۔ اس کے برعکس شفا کا اطمینان قابل دید تھا اور پڑھائی میں توجہ بھی شاندار۔ اس کے ایگزامز بھی انہی دنوں تھے جب شادی کی تاریخ تھی، سو وہ خوب محنت کر رہی تھی۔ سائرہ کے اکسانے پھیلانے کے باوجود اس نے شادی پہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ مائیوں کا دن تھا اور اگلے دن اس کا تیسرا پیپر تھا۔ سائرہ اماں اور مما کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہی خالہ کے ہاں گئی تھی۔ وہ گھر پہ اکیلی رہ گئی تھی۔ تائی اماں کو اس کی فکر تھی، جب پڑوس کی بچی کو اس کے پاس لا بٹھایا تھا اور تاکید کی تھی بڑے ابا کے آنے تک بچی کو اپنے پاس ہی رکھے اور دروازہ پوچھے بغیر، آواز پہچانے بغیر ہرگز نہ کھولے۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلا کے انہیں تسلی سے نواز دیا تھا اور اب ان لوگوں کے جانے کے بعد ایک بار پھر پوری تندئی سے اسٹڈی میں مگن ہو چکی تھی۔ صبح ٹی وی لگائے بہت ذوق و شوق سے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ ماں بیرونی دروازے کی بیل دھیمے سروں میں گنگنائی، تب وہ قدرے چونکی تھی۔ باجی باہر گھنٹی بجی ہے، میں دیکھوں؟ صبا نمکوں کی پلیٹ گود سے نکال کر کارپیٹ پہ رکھتی ہوئی بلند آواز سے پکار کر بولی تو شفا سرت سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ نہیں تم رہنے دو، میں دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کون ہے، بڑے ابا تو اتنی جلدی نہیں آتے۔ وال کلاک پہ نظر ڈالتے ہوئے اس نے الجھن امیز لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے چلتی دروازے تک گئی۔ کون؟ اماں کی ہدایت کے پیش نظر دروازے کو کھولے بنا پوچھا۔ سعد، شفا دروازہ کھولو۔ بھاری بھرکم آواز اس نیم تاریخی اور مہیب خاموشی میں اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس نے والٹ گرا کے پٹ واقعہ تو فل یونیفارم میں ہلکی بڑھی ہوئی شیو سمیت وہ تھکا اپنے دلکش سراپے شاہانہ وجاہتوں سمیت اس کے روبرو تھا۔ کیسی ہو؟ اسے دیکھ کر بشاشت سے مسکرا دیا تو شفا کترا کر ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ بہت خاموشی ہے، کہاں ہیں سب لوگ؟ صحن کے بیچوں بیچ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا وجیح چہرہ سوالیہ نشان بنا نظر آیا۔ مینا کی شادی ہے نا، سب لوگ وہیں گئے ہیں۔ سر جھکائے انگلیاں چٹکھاتی وہ خاصی نروس نظر آ رہی تھی۔ اوہ، وہ جیسے کچھ یاد کر کے سر ہلاتا بیگ تخت پہ اچھال کر وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ تم کیوں نہیں گئی؟ اکیلی ہو گھر میں؟ جھک کر پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرتا ہوا وہ قدرے تحیر سے بولا تھا۔ نہیں، صبا ہے میرے پاس، پھر ابا بھی تو آنے والے تھے، اس نے جلدی سے کہا اور اس کے لاپرواہی سے اتار کر پھینکے گئے جوتے اور موزے اٹھا کر ان کی جگہ پہ رکھنے لگی۔ تمہیں ابا کے ساتھ جانا تھا؟ وہ جو بہت دھیان سے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتا ہوا نیم دراز ہو گیا۔ نہیں، میرے ایگزام شروع ہو گیا، اس وجہ سے۔ آپ کھانا کھائیں گے یا چائے بنا دوں؟ وہ دانستہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی اور جلد از جلد وہاں سے ہٹنا بھی چاہ رہی تھی۔ شادی میں شرکت نہیں کی، اسٹڈی میں حرج ہونے کی وجہ سے اب تمہیں اپنے کاموں میں الجھاتا اچھا لگوں گا۔ تم جاؤ تیاری کرو، اپنی میں خود ہی کچھ کر لوں گا۔ الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گیا تو شفا جو دروازے تک پہنچ چکی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ نگاہ ملنے پہ وہ نرمی سے مسکرایا تھا، اس نے سٹ پٹا کر نظریں چرا لی۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا سا کام کرنے میں کیا حرج ہوگا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا نکالتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں، مگر سعد کی پکار پہ اسے ایک بار پھر تھمنا پڑا تھا کہ وہ یکلخت اپنی جگہ چھوڑتا ہوا اس کی راہ مسدود کر گیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ رہنے دو، ایک اور کام کرو۔ اس کے سبھی چہرے پہ تھرکتے پلکوں کے سائے کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا وہ اتنی آہستگی سے بولا کہ وہ بامشکل سن پائی ہوگی، جبکہ دل تو یوں یکدم سے اس کے یوں راہ میں آ جانے پہ دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کون سا کام؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ تم تیار ہو جاؤ، خالہ کے یہاں چلتے ہیں، پلیز انکار نہیں کرنا، کھانا وہیں چل کر کھا لیں گے۔ پرومس، زیادہ حرج نہیں کروں گا، تمہارا صرف 2-3 گھنٹوں میں چھوڑ جاؤں گا۔ چہرے پہ آس اور آنکھوں میں التجا لیے وہ اسے آزمائش میں ڈال گیا۔ اوکے، میں اپنے کمرے میں ہوں، 10 منٹ بعد تیار ملوں گی، اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد لب کو چلتے ہوئے آہستگی سے کہا اور سرت سے پلٹ گئی۔ اس کے ساتھ تنہا گھر میں رہنے سے اسے یہ مناسب معلوم ہوا تھا کہ وہ اتنا حرج کر لے۔ ساز سرشار سی کیفیت کے زیر اثر گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گرے خدر کی قمیض اور سفید کلف دار شلوار میں بال سلیقے سے بنائے، پرفیوم میں بسا کف لنکس بند کرتا ہوا وہ اپنے دھیان میں باہر آیا تھا جب اچھلتی کودتی صبا اچانک اس کے سامنے آ گئی تھی۔ سعد بھائی، اب آپ آ گئے ہو تو میں اپنے گھر جاؤں؟
ہاں ہاں ہاں، جاؤ تم۔ سعد نے کرسی پہ بیٹھ کر اخبار اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اطمینان سے اجازت دے ڈالی۔ 5 منٹ مزید گزر گیا۔ اس نے اخبار رکھ کے کوفت بھری نگاہ کلائی پہ بندھی ریسٹ واچ پہ ڈالی تھی اور اٹھ کر کچن کی سمت بڑھ گیا کہ چائے کی طلب کے ساتھ اب نیند بھی اس پہ غلبہ پانے لگی تھی، جسے بھگانے کے لیے وہ خود چائے بنانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ کبھی امید تھی تب تک شفا بھی یقیناً تیار ہو چکی ہوگی۔ چائے بنا کر کپ میں ڈال کر کپ ابھی ہاتھ میں لیا ہی تھا جب اچانک ہر سو گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ یقیناً بجلی فیل ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس بھر کے جیب سے موبائل نکال کر آن کر لیا۔ معمولی ہی صحیح، بہرحال روشنی تو تھی۔ کچن سے نکل کر آنگن میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کے رکا تھا۔ برآمدے کے پلر کے ساتھ تخت کے نزدیک جھکی وہ کینڈل روشن کر رہی تھی۔ پورے گھر پہ تاریکی کا راج تھا، روشنی کا مرکز صرف وہی تھی، اور اس کی غیر ارادی طور پہ اٹھی نگاہ پلٹنے سے انکاری ہو کر ساکن رہ گئی تھی۔ ماما کی ٹمٹماتی لو میں اس کے ملکوتی چہرے کے اطراف ریشمی سیاہ بال ڈھلک کر حصار باندھ گئے تھے، جو اس نے اپنے دھیان میں ہلکے سے جھٹک کر پیچھے گرائے تو گویا چاند بدلیوں سے باہر آ گیا۔ شعاعیں بکھیرتا روپ اس کے حواسوں پہ بجلی گراتا چلا گیا تھا۔ نگاہ اٹھی تھی تو جم گئی تھی، اور جم کر بھٹکنے کے بعد بہکتی چلی گئی۔ وہ بے خبری کے عالم میں تھی، جبھی کندھے سے سرکتا انچل سنبھالنے کا دھیان نہیں رہا تھا، اور یہی ایک لمحہ جو تنہائی کے احساس کے ساتھ ملکیت اور حاکمیت کے استحقاق سمیت چپکے سے ایک فیصلہ کروا گیا تھا۔ کینڈل روشن کرنے کے بعد وہ سیدھی ہوئی تو سعد کے لمبے چوڑے آہنی سراپے سے ٹکرا گئی، جو جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی تو مضبوط بازوؤں نے زبردستی اسے اپنے حصار میں مقید کر لیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ کا گلا بہت احتیاط سے گھونٹ دیا گیا تھا، اور وہ حواس کھوتی چلی گئی تھی۔ اچانک لائٹ بند ہو جانے سے جو نقصان اس کے حصے میں آیا تھا، وہ لائٹ کے واپس آ جانے سے پورا ہونے والا نہیں تھا۔ ایک بار پھر پورے گھر کی لائٹس روشن تھیں، اور شفا اجڑے بکھرے حلیے سمیت گھٹنوں میں منہ چھپائے گھٹ گھٹ کے روئے جا رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ٹہلتے سعد نے بے تحاشا سرخ آنکھوں میں تعصب بھر کے اسے دیکھا اور بے دردی سے لب کچل ڈالے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی وہ اسے چپ کروانے اور منانے کے ہر صحیح کر کے ناکام ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے تسلی دلاسے پر ہذیانی ہو کر چلانے لگتی تھی۔ وہ خائف سا ہو کر دور ہٹا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، بالکل ویسے جیسے اس نے کی منتوں آہوں سسکیوں اور آنسوؤں کو نظر انداز کیا تھا۔ جانے کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے پیشانی کے بال مٹھی میں جکڑ کر زور سے سر جھٹکا اور خود سے بھی نگاہ چرائی۔ اب بھلا وہ شفا کی حالت کا کیا جواز پیش کرنا تھا اسے سب گھر والوں کو؟ ابھی بابا آ جاتے تو اس کا دل اس خیال سے ہی غوطہ سا کھا گیا۔ چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رکا تھا اور تشویش بھری نگاہ سے شفا کو دیکھا، جس کے بال کھل کر بکھر جانے کے باعث تقریباً اس کے پورے وجود کو ڈھانپ چکے تھے۔ ہچکیوں سے لرزتا وجود اور گاہے بگاہے فضا کی خاموشی کو چیرتی سسکیاں۔ وہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد آہستگی سے چلتا قریب آ گیا۔ شفا، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور کہیں بھی نہیں ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ کسی بھی وقت بابا یا پھر اماں واپس لوٹ آئے تو تمہاری اس حالت سے۔ شفا نے جھٹکے سے سر اونچا کرتے ہوئے سرخ آنکھوں سمیت اسے گھورا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ اوکے اوکے فائن، نہیں کرتا بات، لیکن تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، حلیہ درست کرو اپنا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح اپنی اس گھٹیا حرکت پہ پردہ ڈال لو گے؟ وہ چیخی۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری، میں سب کو چیخ چیخ کر تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ وہ جو اس کے لہجے پہ خائف سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، فون کی زور و شور سے بج اٹھنے والی وہ ان کی بیل پہ اچھل کر رہ گیا، پھر اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر آیا تھا اور تسلسل سے بجتے فون کا رسیور اٹھا رہا۔ دوسری سمت جو کچھ کہا گیا تھا وہ اس کے چہرے کی پریشانی کو تفکر اور گھبراہٹ میں بدل گیا۔ جی جی جی، مگر کب؟ وہ بری طرح ہکلایا تھا کہ کون سے ہاسپٹل میں؟ میں آ رہا ہوں۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں رسیور کریڈل پہ پھینکا اور بیرونی دروازے کی سمت بھاگا، مگر کچھ خیال آتے ہی واپس پلٹا تھا۔ دروازے پہ تھم کر دیکھا، وہ ہنوز اسی زاویے میں حالت سوگ میں تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ سنو، اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ دروازہ اندر سے بند کر لو، میں جا رہا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، سرعت سے پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ شفا نے جھٹکے سے سر اونچا کیا تھا۔ کاش سعد اللہ، یہ ہارٹ اٹیک تمہیں ہو جاتا، مجھے تباہ کرنے کی سازش تمہارے ساتھ ہی مر جاتی۔ اس نے زہر خند سے سوچا تھا اور گالوں پہ لڑکتے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے پونچھ ڈالا۔
2 दिनों के बाद अम्मा डिस्चार्ज होकर घर आ गई। मामूली अटैक था, फौरी ट्रीटमेंट से उनकी हालत संभल गई, मगर शिफा का बुखार ना टूटा था। ताया अब्बा घर पे उसका ख्याल रख रहे थे, या फिर सायरा चल लम्हों को आ जाती। अम्मा के आने पे इत्मीनान से सायरा उसके पास आकर बैठी तो उसकी जर्द पड़ी रंगत और आंखों के हलकों को देखकर बुरी तरह चौंकी। अम्मा तो ठीक हो गई हैं यार, अब तुम भी बिस्तर छोड़ दो। वैसे असल बात क्या है, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। सिर्फ सास की मोहब्बत में तुम इतनी संजीदगी से बीमार नहीं पड़ सकती हो। शिफा के मुंह से चादर खींचकर कहती वो उसके सरहाने ही बैठ गई थी और उसकी आंखों में आंसू मचल गए थे। जी चाहा था चीख कर कहते, जाओ अपने भाई से पूछो, वो ज़्यादा बेहतर तौर बता सकेगा। मगर इस वक्त उसे धमकाने के बावजूद उसने जाना था कि वो अपने लबों से इस किस्म की बात मर के भी नहीं निकाल सकेगी। क्या समझी थी वो उसे, और वो क्या निकला था? इस कदर बोधा, इस कदर नफ्स परस्त कि वो सोचती तो कराहत आने लगती। उसने आंसू को छुपाने की घर से सख्ती से आंखें बंद करके करवट बदल ली। सायरा ने उसकी इस हरकत को क्या मायने पहनाया? उसे गर्ज नहीं थी, उसे साथ से ही नहीं, साथ से वाबस्ता हर रिश्ते, हर शय से नफरत महसूस हो रही थी। वो तो इन लम्हात के बाद जैसे खुद से भी खफा थी। कहीं इसलिए तो खफा नहीं कि भाई तुम्हें बीमार छोड़कर ही वापस चले गए थे। सायरा ने उसके शाने पे हाथ रखा था और शिफा के हलक में जैसे जहर घुल गया। कम ऑन यार भाई, उसकी मोहब्बत पे शक ना करो, मगर ड्यूटी तो निभाना है ना। वो फिर आएंगे, तुम्हारी खातिर कहो तो फ़ोन कर दूँ। वो मुसलसल बोल रही थी। मकसद शायद उसकी खामोशी को तोड़ना था, और उसका ज़ब्त भी यहीं तक था जब भी उसका हाथ झटकते हुए हलक के बिल चीखी थी। सारा प्लीज़, फॉर गॉड सेक यहाँ से चली जाओ, प्लीज़ खामोश हो जाओ, वरना मैं कुछ कर लूँगी। हाथों में चेहरा ढांपती वो इस वहशत भरे अंदाज में रोई थी कि सायरा हिरासा होकर बस आंखें फाड़े उसे देखती तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। इसके बावजूद कितनी देर तक खुद को संभाल नहीं पाई थी। शिफा, ये तुम्हारे इयरिंग मुझे भाई के बेडरूम से मिले हैं। आज इतने दिनों बाद डस्टिंग की थी ना, बेडशीट बदलते हुए नजर आए। इतने दिनों वो जैसे हालात पे समझौता करके ज़रा सा संभली थी। मम्मा की तशवीश और परेशानी के बायस अभी कुछ देर कबल नहाकर कपड़े बदले थे और गीले बाल सुलझा रही थी जब सायरा बोलती हुई कमरे में आ गई। शिफा की जर्द पड़ी रंगत, यखलक बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई, जैसे लहू का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया हो। ब्रश उसके हाथ से छूटकर गोद में जा गिरा था और वो साकिन पलकों समेत पथराई हुई सी बैठी रह गई। भाईजान ने मुझे बताया था कि उस रात वो तुम्हें लेकर वहीं आ रहे थे, कि अचानक फ़ोन आ गया। सायरा ने बूंदे उसके पास रखते हुए सवालिया निगाह से उसे देखा और चौंक गई। उसका गैर मामूली अंदाज उसे चौंकाने को काफ़ी था। शिफा, क्या तुम्हारी भाईजान से कोई लड़ाई हो गई है? मैंने महसूस किया तुम उसी दिन से कुछ बदली बदली सी हो। उनके कमरे में सफाई के दौरान मुझे तुम्हारी गोल्डन चूड़ियाँ भी टूटी हुई हालत में मिली हैं। उसकी अगली बात ने शिफा के वजूद में बरकी रो दौड़ा दी थी। उसने मुतविश नज़रों समेत सरासमा होकर उसे देखा था जो उसका बगौर जायज़ा ले रही थी। निगाह मिलने पर शिफा का चेहरा कुछ और जर्द हुआ और उसने सरस से निगाह चुरा ली। देखो शिफा, मैं तुम्हारी नेचर से बाखूबी आगाह हूँ। जब भी तुम्हें समझा रही हूँ कि तन्हाई के बाद अगर तुम्हारे साथ भाई ने कोई मजाक कर भी लिया था तो। उसे झटके से उठते और रुख फेरते चेहरे को सायरा ने गहरी निगाह समेत उसे देखा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तुम मुझसे ये ना समझना कि मैं अपने भाई की तरफदारी कर रही हूँ, ऐसा हो जाता है, इट्स अननेचुरल। सो प्लीज़ इतना महसूस ना करो। तुम्हारा उनके साथ जायज़ और मजबूत रिश्ता है। उसके चेहरे पे ज़ब्त की सुर्खी को देखती वो लम्हा भर के तवक्कुफ़ के बाद फिर बोली थी, तुम्हारे एयरिंग का वहाँ से मिलना और चूड़ियों के टुकड़े मुझे तुम्हारी नाराज़गी की असल वजह बतला चुके हैं। फिर भाईजान की खामोशी और चुपचाप चले जाना भी बहुत से राजों से पर्दे हटाता है। इसके बावजूद मैं फिर भी तुम्हें ही समझाऊंगी कि ये रिश्ता जितना मजबूत है, इससे बढ़कर एहसास और नाजुक भी। इतनी सी बात का इतना शदीद रिएक्शन। सारा, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है। सो प्लीज़ तुम चुप ही रहो तो बेहतर है, उसने भींचे हुए लहजे में कहा और उठकर भागती वॉशरूम में घुस गई। सारा मुतासिफ नज़रों से उसे देखती सर झुकाकर किसी सोच में गुम हो गई थी। खजालत का एहसास माने था या वो वाकई पशेमान था कि फिर पढ़कर नहीं आया। फ़ोन भी करता तो सरसरी सी बातचीत के बाद सिलसिला मुनक़ता कर देता। 1-2 बार सायरा ने शोखी शरारत भरे अंदाज में शिफा से बात करवाने का कहा तो उसने टाल दिया था। सायरा की तशवीश दोनों के रवैयों को महसूस करती गहरी हो गई थी, चूँकि वो असल बात से लाइल्म थी, जो भी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। मामला उसकी तवक्को से ज़्यादा संगीन साबित हो रहा था। हाथ पाँव तो उनके तब फूले जब शिफा, जो पहली बीमारी से ही बामुश्किल सेहत याब हुई थी, कि एक बार फिर से बीमार पड़ गई। सुबह से ही उसकी हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब होती, शाम तक बिल्कुल ही बिगड़ गई।
پانی کا گھونٹ تک بھی اس کے اندر نہ ٹھہر پاتا، اگلے ہی لمحے کیا ہو جاتی۔ وہ تو جیسے لمحوں میں نچڑ گئی تھی۔ اماں جو ماما کے ساتھ گھریلو ٹوٹکے آزما رہی تھی، اس کی حالت دیکھ کر گھبرا سی گئی اور سائرہ کے ساتھ ماما کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی۔ چادر اوڑھتے لشم پشم قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے حال سے بے حال ہوتی شفا کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، پھر گہرا سانس بھر کے سیدھا ہوتے ہوئے سب کے متفکر چہروں پہ اطمینان بھری نگاہ ڈال کر مسکرا دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس حالت میں اس قسم کی وامٹنگ وغیرہ تو معمول کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ ڈونٹ وری، میں انہیں کچھ لکھ دیتا ہوں، وہ آپ انہیں استعمال کروائیے اور خوراک پہ دھیان دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشہ ورانہ انداز میں بات کرتا ہوا ڈاکٹر ان سب کو ہارن کر چکا تھا۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کس قسم کی حالت؟ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ اماں سے رہا نہیں گیا تو تیز لہجے میں پوچھ ڈالا، جبکہ مما ساکت سی کھڑی تھی۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے ماں جی، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے قلم روکے بنا پرزور انداز میں اپنے ہی الفاظ کی تائید کی تو شفا جو نقاہت کے مارے آنکھیں مندے پڑی تھی دھک سے رہ گئی۔ شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اس کی سماعتوں میں اترتے قوت سماعت کو بیکار کرتے چلے گئے۔ اطراف میں اتنا شور برپا تھا یا نہیں، البتہ اس کے اندر دھماکے ہونے لگے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود برف کی تہوں میں دبا جا رہا ہو۔ 4 دنوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی ہستی کا مان، غرور، سب کچھ پل بھر میں ملیا میٹ ہوا تھا۔ اس نے بڑی اماں کے رویے کو بدلتا دیکھا تھا اور مما کی آنکھوں کو تحیر صدمے سے پھیلتے اور ساکن ہوتے۔ کتنا روئی تھی وہ، کتنا یقین دلانا چاہا تھا اپنی بے گناہی کا، مگر کیا ہوا تھا؟ اماں نے اسے بری طرح سے پیٹ ڈالا تھا۔ وہ چاہتی تو بھی یقین نہ کر پاتی، پر وہیں بڑی اماں یہی جو اس سے پیار جتاتے نہ تھکتی تھی، کیسے کیسے گھناؤنے الزامات لگا دیے تھے انہوں نے اس پر، اپنے بیٹے کو صاف بچا گئی تھی۔ ان کے کانوں کو پھاڑتی آوازوں سے پل بھر میں اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ بے مائگی کا احساس اس قدر ہوا تھا کہ وہ اپنے صفائی میں ماما سے بھی کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ کتنا چپ ہو گئی تھی ماما، جیسے اب کبھی نہ کچھ بولیں گی۔ بڑی اماں نے تو حد کر دی تھی، ان کا بس چلتا تو دھکے دے کر انہیں گھر سے نکال دیتی۔ یہ تو بڑے ابا تھے جنہوں نے انہیں مشکل سے کنٹرول کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے نیکسی والے حصے کے علاوہ کو علیحدہ کرنے کے لیے دیوار کھڑی کروا دی۔ مجھے اس کلموہی کی شکل نہیں دیکھنی، آنے دو ساتھ کو، طلاق لکھواتی ہوں تجھے، جس سے منہ کالا کیا اس سے نکاح کرا لینا، میرے بچے کے سر اپنا گناہ تھوپنے کا سوچنا بھی مت۔ اور شفا کو لگا تھا جیسے وہ زمین میں گڑ گئی ہو۔ رشتے اتنی جلدی بھی بدلتے ہیں؟ اعتماد تو اس کا بکھر ہی چکا تھا۔ کیا گناہ کیا تھا اس نے جو ایسی کڑی سزا ملی؟ وہ گھٹنوں پہ گھنٹوں یہ سوچنے میں گزار دیتی، حالانکہ سائرہ کتنی شرمسار تھی، نگاہیں تک نہ ملا رہی تھی۔ آئی ایم سوری شفا، مجھے اندازہ تک نہ تھا کہ اس رات معاملہ اس حد تک بگڑا ہوگا۔ بھائی نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، لیکن تم بے فکر رہو، ان کے آتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ نفرت کی شدید احساس سمیت اس کا ہاتھ چٹکتی ماما کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سعد اللہ، کہ تم نے میرا ناقابل تلافی نقصان کر دیا ہے، وہ پور زہریلی ہو کر سوچتی تھی۔ اس قدر ایمرجنسی کال پہ وہ خاصا سراسمہ ہو کر آیا تھا۔ پہلا سامنا ہی سائرہ سے ہوا کہ اماں تو اس دن سے ہی سر منہ لپیٹے پڑی رہتی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا گڑیا؟ کیوں اس طرح بلایا؟ اماں ٹھیک ہے؟ اسے اپنی طرف بغور دیکھتا پا کے وہ قدرے حیران ہوا تھا۔ ابا اماں، سائرہ نے نخوت بھرے لہجے میں کیا، پھر بھرپور تلخی سے بولی تھی۔ اماں بابا کے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے اس گھر میں، اس کی فکر نہیں ہے آپ کو؟ سعد اس کے انداز پہ چونکا تھا۔ اور تم اور بھلی چنگی میرے سامنے کھڑی ہو، میں اور کوئی نہیں۔ اس نے بڑی طنزیہ نگاہوں سے اس کے وجیح دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے زہر خند سے کہا، اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی اس حد تک بھی جا سکتا ہے، اس قدر سیلفش۔ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ چچی ہیں اور شفا، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے جانے کیوں نظر چرائی تو سائرہ نے بے بسی کے احساس سمیت لب بھینچ لیے۔ اس کا جی چاہتا اس کے فولادی سینے پہ مکوں کی بارش کر دے، اسے جھنجھوڑے پوچھے جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد یوں اسے تنہا چھوڑ جانا تمہیں زیب دیتا تھا، مگر ان کے درمیان موجود رشتہ، اس کا تقدس اور جھجک سے ایسا کرنے سے باز رکھی رہی۔ بھائی میں نے شفا کی وجہ سے آپ کو بلایا۔ شفا کی وجہ سے؟ وہ بری طرح سے چونکا۔ سارے نے اس کے چہرے پہ گھبراہٹ و بوکھلاہٹ کے تاثرات کو لمحہ بھر کو مرتے دیکھا تو نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ جی بہتر ہوتا کہ آپ اماں سے ملنے سے پہلے اس سے مل لیں، کیونکہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ سائرہ جاؤ تم یہاں سے، اور ساتھ تم میرے کمرے میں آؤ، اس سے مجھے یہی امید ہے کہ یہ تمہیں الٹیاں پٹیاں ہی پڑھائے گی۔ اماں کی آواز پہ سائرہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، جبکہ ساتھ تذبذب سا کھڑا باری باری دونوں کو دیکھتا اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سعد آؤ میرے کمرے میں۔ سائرہ کو تیزی سے پلٹتے دیکھ کر اماں نے پھر سے کہا،
तो वो कुछ ना समझते हुए सर झटकता उनके पीछे हो लिया था। जब तक अम्मा अपने दिल की भड़ास निकालती रही थी, वो सर झुकाए गुमसुम सा बैठा रहा था। हालात इस नहज पर जा पहुंचेंगे उसके मुतालिक तो उसके गुमान तक न था। तमाम तर कसूर उसके होने के बावजूद वो मुजरिम ठहराई गई थी। वो सुन होते ज़हन के साथ साकित बैठा रह गया था। मैं उसका नाम एक पल के लिए भी तेरे नाम के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तलाक दे उसे जितनी जल्दी हो सके, अम्मा ने फूली सांसों समेत कहा। तब जैसे साद के असाब को धचका लगा था। उसने बेतहाशा सुर्ख होती आंखों समेत सर उठाकर उन्हें देखा और आहिस्तगी से अपनी जगह छोड़ दी। अम्मा, आई एम सॉरी कि आपके एतमाद को ठेस पहुंचेगी, मगर जो शिफा कह रही है वही सच है। उस रात मैं ही तो आया था घर, और मुझसे ये ख़ता हो गई, शायद इसलिए कि घर में मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं था। पता नहीं कैसे वो अचानक रुक गया, उनसे निगाह मिलाए बगैर तेज़ी से बाहर निकल गया। तो अम्मा तो हैरान सी बैठी उसके अल्फाज पे गौर कर रही थी। अरे बकवास करता है, झूठ बोलता है सिर्फ उस चलत्तर को बचाने की खातिर। लेकिन ये तुम्हारी भूल है, मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम लोगों की बातों में आ जाऊंगी। अरे ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, उसे देखो, हमारा अपना बेटा कैसे उसकी तरफदारी में बोल गया। कैसा दौर आ गया है। वो दोनों हाथों से सीना कोबी करती बोले जा रही थी, जबकि सायरा दरवाजे के बाहर खड़े मुँह पे हाथ रख के सिसकियाँ रोकने की कोशिश में हलकान होती पढ़ कर भाग गई। अम्मा का गुस्सा बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ गया। हालांकि इस तस्दीक के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो इस बात पे समझौता करने के बाद कोई हल निकालती, बल्कि उल्टा वो ईंट के बैठ गई। साद को देखते ही मुंह फेर लेती। वो ऐसा बददिल हुआ कि 5वें दिन मुंह अंधेरे ही वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले वो बाप के सामने सारी बातों की वजाहत कर गया और इस बात पर भी उनको आमादा कर गया कि वो बहुत कुछ बता दे कि अम्मा उसकी बीमारी की वजह से रुखसती करवा ली है। जाने से कबल अम्मा से भी एक बात की थी। अम्मा, ना आपकी तरबियत में कमी थी, ना बाबा के खून में कोई ऐसी बुराई, बस वो घड़ियाँ ही आजमाइश बन गई थी। शिफा का तो कहीं भी कसूर नहीं निकलता। मुजरिम तो इस सारे मामले में मैं ही हूँ। सज़ा देना है तो मुझे दे। अम्मा ने रूठी रूठी सी निगाह डाली तो उसका नढाल पसमर्दा चेहरा नज़र आया। फिर वो चला गया था और वो पीछे रह गई थी अपनी नफ़रतों और बेतहाशा गुस्से समेत। चंद दिन यूं ही गुजरे थे। वो खुद पे बेनियाजी का लबादा ओढ़े रही, मगर जब एक हफ़्ता गुजरने के बाद फ़ोन आया ना, वो तो उन्हें खफकान सा होने लगा। उनकी बेचैनी उनकी हर हरकत से आया थी और सायरा चुपचाप मुंतज़िर थी ये ऊँट किस करवट बैठे। इधर अब्बा ने अपने मिलने जुलने वालों में ये बात कर दी थी कि साद की वालदा की बीमारी की वजह से साद की रुखसती खामोशी से करवा ली है। अरे मेरा बच्चा तो ऐसा शरीफ और भोला बाला, वो ऐसा कहाँ उसी कलमुही ने फांसा होगा। न शक्ल न अकल, सूखी सड़ी नीरी चूहिया। इसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना थी उसे। वो अक्सर बुड़बुड़ाकर अपना गुस्सा निकालती तो सायरा भी गुस्सा ज़ब्त करना दुश्वार हो जाता। जब अम्मा सारा दिन ऐसे ही बुड़बुड़ाती रहती तो एक दिन उससे ज़ब्त ना हो सका। चुपके से आकर उनके नज़दीक बैठ गई। अम्मा, शिफा को क्या ज़रूरत थी उन्हें अपनी जाल में फांसने की। निकाह तो हो चुका था, रुखसती भी हो जाती। अगर आपको याद हो तो रुखसती में ताख़ीर की इस्तदा शिफा की ही थी। वो तो इतनी मोहतात पसंद तबीयत रखती थी कि भाईजान को हाथ पकड़ने की इजाज़त नहीं देती थी। खुदा इस किस्म की तरगीब देना। मान ले अम्मा, कसूर आपके बेटे का ही है। उसकी तकरीर के जवाब में अम्मा ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा था, मगर वो खाइफ हुए बिना शिफा की पोजीशन क्लियर करने की कोशिश में मसरूफ़ रही थी। अगर आपको याद हो तो शिफा इस वाक़े के बाद बीमार पड़ गई थी, बिल्कुल गुमसुम और खामोश। 15 दिन तक तो उसका बुखार ही नहीं टूटा था। फिर अगर आप इंसाफ से सोचिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि मर्द अपनी ताकत के ज़ोर पे औरत को लम्हों में ज़ेर करने की भरपूर सलाहियत रखता है। यकीनन भाई ने भी शिफा के साथ ऐसा कुछ। उसकी बात अधूरी रह गई। अम्मा की चप्पल गौरी मिज़ाइल की तरह उड़ती हुई ऐन अपने हदफ यानी उसके कंधे की खबर गिरी कर चुकी थी। वो शाकी निगाह उनके लाल भभोका चेहरे पर डालकर नाराज़गी से उठ गई। साद को गए जब 2 माह हुए और एक भी खैर खैरियत का फ़ोन नहीं आया तो अम्मा के गुस्से की जगह परेशानी ने ले ली। एक आध बार खुद फ़ोन किया भी तो राब्ता ना हो पाया तो अम्मा जो जाने कैसे ज़ब्त किए बैठी थी, उस रोज़ ज़ब्त होकर फट पड़ी। इस मनहूस की वजह से नहीं आता, बहुत जुल्म कर दिया मैंने, जो हर कोई मुझसे बदला लेने पे तुल गया। हाँ, सारे रिश्ते इस डाइन से बन गए हैं। अम्मा चुप हो जाइए प्लीज़, वरना आपका बीपी शूट कर जाएगा। सायरा ने अपने तय उन्हें चुप करवाना चाहा, मगर वो तो जज्बाती सहारा पाते ही रो पड़ी थी। सायरा ने बहुत दिक्कतों से उन्हें संभाला था और उनके पुरसुकून होकर सोने के बाद एक बार फिर साथ से रब्ता करने की कोशिश की थी, जो खुशकिस्मती से हो भी गया। सही कहती हैं अम्मा, उसने सलाम दुआ किए बिना छूटते नाराज़गी से कहा। तो दूसरी जानिब वो हैरान रह गया। क्या तुम भी? उसका लहजा शाकीपन लिए था। सायरा गड़बड़ा कर रह गई। भाई, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं और शायद अब आपको उनकी परवाह नहीं रही। जो आना तो दरकिनार, फ़ोन करना भी छोड़ दिया है।
वो दुख से कहती आवाज़ को भीगने से न बचा पाई। क्या करूँ सायरा, यहाँ आने को जी नहीं चाहता, किस मुंह से आऊँ। वो खजल सा था। सायरा को इस तरह नौ सुर्दगी ने आन लिया। वहाँ तमाम मसाइल से नज़र चुरा कर बैठ जाना भी तो हालात को दुरुस्त नहीं कर सकता भाई। आप घर आइए, अम्मा को मनाने की कोशिश करें। शिफा की भी कुछ खबर है, वो किस दर्जा नाराज़ होगी यकीनन समझ रही होंगी। आपको इसकी परवाह नहीं, और वो ऐसा सोचने में हक बजाने भी तो है। दूसरी सिमत वो इस कदर शर्मिंदा था कि कुछ बोल ही ना पाया। भला सायरा उसके बारे में क्या सोचती होगी। इतना पस्त किरदार था उसका भाई। वो कैसे बताता कि वो अपनी माँ बहन और बाप का सामना ही तो नहीं कर सकता जब ये यहाँ कर चुप गया है। भाई, सायरा ने पुकारा। हाँ। वो बुरी तरह से चौंकता सोचो कि भंवर से उभरा था। फिर कब आ रहे हैं आप? वो पूछ रही थी। कोशिश करूँगा जल्द आ जाऊँ। उसने यूं ही टालने की घर से क्या डाला। कोशिश नहीं भाई, अमल चाहिए। मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। गुड बाय। उसने मज़ीद कुछ सुने बगैर फ़ोन रख दिया था। लबों की मुस्कान पर पुरएतमाद थी कि वो अब ज़रूर आएगा। सायरा का अंदाज़ा गलत नहीं था, उसे आना पड़ा था, मगर इन सब के सामने से खाइफ बेतहाशा खफ़त ज़दा था। अम्मा मुंह पे चादर डाले पड़ी रही तो उसने शिकायती निगाह समेत सायरा को देखा जो बेबस सी खड़ी थी। आप फ्रेश हो जाए भाई, मैं खाना लगाती हूँ, बाबा भी बस आने वाले हैं। वो इस खफ़त को मिटाने की घर से बुलंद आवाज़ से बोली। मुझे भूख नहीं है, अपने कमरे में हूँ मैं, प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करना। वो बोझल आवाज़ में कहता कमरे से निकला तो अम्मा जो आंखों में ज़रा सी झरी बनाकर उसे देख रही थी झटके से उठ बैठी। भूख नहीं है, अब मैं इसकी मिन्नतें करूँ तब खाएगा, या फिर इस बंद कदम को लाकर इसके पहलू में बिठाऊँ तब खुश होगा। मगर सुन लो, ये भूल है तुम सबकी, मेरी भी ज़िद है। बेशक उसकी कोख में पलने वाला बच्चा साथ का खून है, मगर मैं इस गलती को माफ़ नहीं करूँगी। कब तक रहेगा नाराज़? रह ले, मुझे भी परवाह नहीं। कब तक ना खाएगा खाना? भूख के सामने तो अच्छे अच्छों का इश्क हवा हो जाता है। अपने छोटे मियाँ क्या चीज़ है? वो कहते हुए सायरा को शदीद तासुब में मुब्तला करके। बस करिए अम्मा, अब रहने दे फजूल की ज़िद और अना, जिसकी लपेट ही लेकर आप दूसरों का ही अपना भी नुकसान करें। क्या आपको भाईजान पे तरस नहीं आता? गौर से देखा है आपने उन्हें, कितने कमज़ोर हो गए हैं। आप तो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी अम्मा, खाली खौली दावी है साबित हुए फिर तो। सायरा तन से कहती पड़ गई, जबकि अम्मा उसकी तेज़ चलती ज़बान पे जैसे शॉक्ड बैठी थी। सबसे पहले उसने घर का सौदा सर्फ लाने का इरादा किया था। सायरा ने लिस्ट बनाकर दी तो बेदिली से जेब में रखकर बाइक घसीट कर बैरूनी दरवाजे से निकल रहा था जब बराबर के दरवाजे से चादर ओढ़े चच्ची और शिफा आगे पीछे बाहर आई थी। वो अपनी जगह ठठक कर यकटिक उसे देखता चला गया। जर्दी माइल बेतहाशा सफ़ेद रंगल आंखों तले मौजूद हल्कों के बावजूद स्याह चादर के पर्दे में उसका पुरसोज हुस्न निगाह ठटकाए दे रहा था। उस रात के बाद वो उसे आज नजर आई थी, तकरीबन 4 माह बाद। उसकी निगाह में आप ही आप गहराई के साथ इस्तेहकाक सिमट आया तो अगले पर सरता जायज़ा भी ले डाला। हल्के बादामी ढीले डाले लिबास में उसका नाजुक सरापा उस मतवक्का तब्दीली के आसार समेत खासा दिलकश नज़र आ रहा था। चच्ची तो अपने ध्यान में थी, अलबत्ता शिफा ने उसे देख लिया था। उससे एक निगाह में क्या कुछ नहीं था, बेजारी, सर्द मोहरी, नफरत और नाराज़गी। वो उसके अगले ही लम्हे रुख फेर जाने पे बुझे दिल से खड़ा का खड़ा रह गया। मामा पलटी तो उसे रूबरू पा के लम्हा भर को ठटक गई। अस्सलाम वालेकुम चची जान। बाइक स्टैंड करने के बाद वो कदम बढ़ाता करीब आ गया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। उन्होंने खाइफ सी निगाह उसकी पुश्त पे मौजूद बंद दरवाजे पर डालकर आहिस्तगी से कहा और शिफा का हाथ छूकर कदम बढ़ाने चाहे तो साध उनका इरादा भांप कर ही सरहद से राह में हायल हो गया। खैरियत है चची जान, इस वक्त कहाँ जा रही हैं? उसने गहरे होते अंधेरे पे एक निगाह डालकर आहिस्तगी से पूछा, उसे जैसे किसी के देख लिए जाने की परवाह ही नहीं थी। हाँ बेटे खैरियत है, बस शिफा की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उन्होंने पहले से ज़्यादा आहिस्तगी से कहा। उनके लहजे में मौजूद यासियत और थकन साथ से छुप न रह सकी थी। एक मुजरमाना सा एहसास यकायक उसे एक अहम फैसला करवा गया। चची जान प्लीज़ आप अंदर जाइए, मुझे तो आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं लगी। मगर बेटे शिफा की, डोंट वरी, उसे मैं ले जाता हूँ, आप जाइए घर। शिफा जो रुख फेरे सख्त जुज़बुज़ सी खड़ी थी, बुरी तरह चौंकी। तर्ज़ मुखातिब पे उसके लबों पे तंज़िया मुस्कुराहट झलक दिखलाकर गायब हुई थी। अलबत्ता अगली बात ने चेहरे पे सख्ती और तनफुर फैला दिया, जिसे महसूस करके ही मम्मा ने रसानियत समेत कहा था, नहीं बेटे तुम तकलीफ़ ना करो, मैं खुद ही। चची जान प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ना कि आप जाइए, इस वक्त आपका तन्हा जाना मुनासिब नहीं। वो किसी कदर नरमी से उन्हें कायल करने लगा। शिफा जो तब से खामोश थी, बुरी तरह तलमलाती हुई सर्द लहजे में बोली थी, मगर मामा मुझे किसी के साथ नहीं जाना, आप क्यों खामखा बहस कर रही हैं? चची जान प्लीज़ आप अंदर जाइए, बाकी मैं देख लूँगा। वो शिफा पे एक तेज़ निगाह डालता हुआ ज़बरदस्ती उन्हें शानों से थाम कर दरवाजे के करीब करने के बाद अचानक मुड़ा था। मामा वापस चलिए, मैं कहीं नहीं जा रही।
وہ پھنکار کر بولی تو ساتھ جو اس کے تیور دیکھتے ہوئے بامشکل خود پہ کنٹرول کر رہا تھا، کسی طرح بھی مزید امڑتے غصے پہ کنٹرول نہ کر سکا۔ شفا کی کلائی سختی سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ آپ جائیے چچی جان، جب یہ میرا جرم ہے تو اسے میں ہی بھگتا لوں گا۔ بائک پر بیٹھ کر اسے یوں ہی کلائی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کی سیٹ پہ تقریباً پٹکنے ہوئے اس نے اس قدر تلخی سے کہا تھا کہ ماما کے ساتھ ساتھ شفا بھی ایک پل کو گمسم سی ہو گئی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، ایک بار پھر میں تم سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی۔ ہوش میں آتے وہ چیخی تھی، وہ انسنی کیے بائک سٹارٹ کرنے کے بعد ہواؤں کے سنگ باتیں کرنے لگا۔ میں نیچے کود جاؤں گی، وہ ایک بار پھر چلائی اور بے بسی کی شدید احساس سمیت اس کی پشت پہ مکے مارنے لگی۔ وہ جیسے اندھا بہرا بن گیا تھا۔ کلینک سے نکلنے کے بعد وہ اسے گھر لے جانے کے بجائے ریسٹورینٹ میں لے آیا تھا۔ وہ یوں ہی چپ تھی، منہ پھلائے، جیسے کلینک میں لاتعلقی سے بیٹھی رہی تھی۔ ڈاکٹر کے تمام سوالوں کے جواب اسے ہی دینے پڑے تھے، جو کہ ظاہر ہے صحیح کم زیادہ غلط تھے۔ آپ کو اپنی وائف کی کنڈیشن کے بارے میں درست معلومات نہیں ہے کیا؟ آپ دونوں اکٹھے نہیں رہتے؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ نو ایکچولی میری پوسٹنگ اسلام آباد ہے، یہ یہاں رہتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ تو آپ انہیں وہاں لے جائیے، شاید یہ جب بھی اتنی بجھی بجھی اور خفا نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر مشورے سے نوازا تو ساتھ سر کھجا کے رہ گیا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ مینیو کارڈ ہاتھ میں لے کر نظر دوڑاتے ہوئے اس کے سراپے پہ تفصیلی نگاہ ڈالتا ہوا بولا تو شفا نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ اتنی ناراضگی بھی اچھی نہیں، سنا تھا وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وہ آنکھوں میں مچلتی شرارت لیے پوری طرح اس کی سمت متوجہ تھا۔ شفا کے چہرے پہ جانے کی اس احساس کے تحت سرخی چھائی تھی۔ لب بھینچتی ہوئی وہ رخ پھیر گئی۔ شفا سوری ٹو سے یار، آخر تم بھول کیوں نہیں جاتی ہو؟ وہ سب مجھے واقعی تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ پلیز شفا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں اماں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مت چھوئیے مجھے، مت چھوئیے مجھے، ابھی اپنی پہلی تذلیل تو بھول جانے دو۔ وہ جیسے کرنٹ کھانے کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر چیختی رو پڑی تو ساتھ سٹپٹا کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، پلیز تم چپ تو کرو، دیکھو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ وہ اپنی آکورڈ پوزیشن کے خیال سے بوکھلایا جا رہا تھا۔ بہت خیال ہے اپنی پوزیشن کا، اور میرے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ سعد اللہ، ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکیاں روکتی آنسو پونچھ کر بھیگے گلے سمیت بولی تو سعد ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ نہ کرنا معاف، لیکن پلیز ٹینشن فری ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤں ٹینشن فری؟ تم نے جو کیا اس کے بعد میں ایسا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر بھڑک گئی تھی۔ شفا، یہ ہماری ناجائز اولاد نہیں ہے، میں جانتا ہوں، آئی نو کہ میں اس میں 100% قصور میرا ہے، مگر شفا اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننا، تو وہ نفرت زدہ لہجے میں بولی۔ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو ساتھ لب بھینچے جیسے سرخ ہوتی آنکھوں سمیت اس کا انداز دیکھتا اپنا ضبط آزما گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت واپس چلو، ورنہ میں اکیلی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں چل رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر اس سے پہلے باہر نکل گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ جانے کیا سوچ کر اس کے پورشن میں چلا آیا تھا۔ دستک کے جواب میں دروازہ ماما نے کھولا اور اسے دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ بیٹے، بہتر ہے کہ تم سب کچھ ویسا ہی رہنے دو جو پہلے تھا۔ تمہاری یہ التفات ہم پہ زندگی کے دروازے مزید تنگ کرنے کا باعث بنیں گے۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے کس قدر آسانیت سمیت کہا تھا تو اس کے بڑھتے قدم مارے تذلیل کے وہیں جم گئے۔ کہیں ثانیوں تلک وہ کچھ بولنے کے قابل نہ ہو پایا تھا۔ آئی ایم سوری چندا، مگر میں مجبور ہوں۔ اس کی طویل خاموشی کو محسوس کرنے کے بعد ماما نے کسی قدر خجالت سمیت کہتے اس کا کاندھا چھوا۔ تب وہ جیسے اس احساس سے نکلتا خود کو نارمل کر گیا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں چچی جان کہ میری وجہ سے۔ اٹس آل رائٹ بیٹے، چھوڑو اس ٹاپک کو، انہوں نے نرمی سے ٹوکا تو سعد ایک بار پھر چپ کا چپ رہ گیا۔ کون ہے مما؟ لاپرواہی سے دوپٹہ سائڈ پہ کر کے وہ اپنے دھیان میں باہر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحہ بھر ساکت ہوئے، شاید اس کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ گزرا ہوا وقت اگر واپس لانے پہ قادر ہوتا چچی جان تو میں اسے ایک رات کو واپس لے آتا، اور اس میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ ماما انہیں کہیے کہ اس قسم کی فضول بات کو بار بار دہرا کر یہ اگر اپنی کوتاہی پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو شفا جاؤ تم اندر، ماما نے سرزش کے انداز میں ٹوکا تو شفا جھٹکے سے پڑھ کر اندر چلی گئی۔ مجھے اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف ہے چچی جان، مگر کیا کروں، میری پوزیشن اس قدر آکورڈ ہے کہ کسی کو بھی نہ تو اب اپنا اعتماد سونپ سکتا ہوں، نہ ازالے کی پوزیشن میں، اور شاید میری غلطی کی یہی سزا بھی ہے جو میں بھگت رہا ہوں۔ یہ رکھ لیں، آئی ایم سوری، مجھے اس سے پہلے خیال نہیں آیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بند لفافہ
ان کی جانب بڑھاتا وہ آواز کی نمی پہ قابو نہ پا سکا تو ماما نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ کر تسلی کے انداز میں تھپکا تھا۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں بیٹے، شفا کی خفگی بھی وقتی ہے، پریشان نہیں ہونا، حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ وہ لب بھینچ کر خاموش کھڑا رہا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے زبردستی لفافہ ان کے ہاتھ میں دیا، تب وہ چونکی۔ کچھ رقم ہے، پلیز چچی جان انکار مت کیجیے گا، اور ہاں اس میں سیل فون بھی ہے، رکھ لیں، میں فون کرتا رہوں گا۔ لیکن بیٹے، ماما جھجکی، پلیز چچی جان، یہ میرا فرض ہے، مجھے اس سے محروم نہ کریں، شفا اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ محبت سے بولا تو ماما نے بنا کچھ کہے لفافہ تھام لیا، جبکہ وہ یاسیت بھری ایک نگاہ شفا کے بند کمرے پہ ڈالتا پلٹ گیا تھا۔ خالہ نے جانے کیسے شفا کو ساتھ کے ساتھ کلینک میں دیکھا تھا کہ آ کر اماں کو خاصے پرجوش انداز میں مبارکباد دینے کے بعد بولی تھی، اچھا کیا آپا، آپ نے ان بیچاریوں کو معاف کر دیا۔ نوش، میں نے کس کو معاف کر دیا کہ مجھے خود خبر نہیں؟ اماں اچھل کر رہ گئی تھی۔ اپنی بہو کو اور کس کو اس رات میں دوا لینے گئی تو دونوں کلینک سے نکل رہے تھے؟ خالہ ذرا سی حیران ہوئی تھی ان پر کی بے خبری پر۔ کون دونوں؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے اینک کے پیچھے سے خالہ کو اچھا خاصا گھورا۔ شفا اور سعد کو، اور کس کو؟ وہ بیچاری حیران سی رہ گئی۔ کیا؟ اماں کے ہاتھ سے سروتہ چھوٹ گیا۔ باؤلی ہو گئی اختری، دن میں خواب تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے منہ بند کر کے انہیں لتاڑا تو خالہ کچھ چٹپٹائی۔ اپنی حماقت کا بھی احساس ہوا تھا کہ کچھ غلط کر بیٹھی ہے، جان چھڑانا چاہی مگر کہاں، اور ساری بات جانتے ہی اماں نے طوفان برپا کر دیا۔ ایک بار پھر دنگل ہوا تھا۔ لو سن لو، بڑی تعریفیں ہو رہی تھی اس لومڑی کی، دیکھا کیا دیدہ دلیری ہے اس کی، یہ گل کھلانے کے بعد دھڑلہ دیکھو اس کے۔ میں بھی کہوں کہاں سعد آتا نہیں اور کہاں آ بھی گیا اور رہا بھی۔ ارے واہ، ہماری ناک تلے ایسا کھیل کھیلا جاتا رہا اور ہمیں خبر تک نہیں ہو سکی۔ وہ باقاعدہ دہائی دے رہی تھی۔ سارا نے بھی بھرپور شاکی نگاہ خالہ پہ ڈالی اور جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ خالہ پہلے ہی شرمندہ تھی، کچھ مزید شرمندہ نظر آنے لگی۔ سعد نے ایک دو بار نہیں، سیل فون پہ متعدد بار رابطہ کر کے شفا سے بات کرنا چاہی تھی، مگر وہ ہر بار ہی سختی سے انکار کرتی رہی۔ ماما کے سمجھانے بجھانے کے باوجود تو سعد جو آنا تو بھولا ہی تھا، فون کرنے کے معاملے پہ بھی خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ لگی بندی رقم وہ ضرور ہر ماہ بھجواتا رہا، جس کے متعلق وہ ہنوز لاعلم تھی۔ یقیناً ماما نے کسی مصلحت کے تحت ہی اسے بے خبر رکھا تھا۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا، زندگی پہ چھایا جمود ہنوز قائم دائم رہا، سبھی اپنی ضد پہ قائم تھے۔ اماں نفرت پہ اڑی تھی تو شفا اناؤ ضد پہ، اور سعد وہ تو اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا تھا۔ سعد ان دونوں کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ اس دوران سائرہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو اماں نے فون کر کے سعد کے ایک بار پھر لتے لے ڈالے۔ ذمہ داریوں سے غفلت کے طعنے، محبت میں اندھے ہو جانے کا الزام، اور شفا کے عشق میں آنکھوں پہ بندھی پٹی کھول لینے کی ہدایات، اس نے سب کچھ بہت خاموشی سے سنا اور ضبط سے برداشت کیا تھا۔ تاریخیں مقرر ہوئی تو شادی سے چند دن پہلے ہی آ گیا۔ بھرپور کوشش سمیت اماں کی شکایات دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پھر بھی جیسے اس سے ناراض ہی تھی کہ ان دنوں ان پہ پورے خاندان والوں کا پریشر تھا، بقول تمام رشتہ داروں کے انہیں شفا کو گھر لانا چاہیے تھا۔ یہی وہ بات تھی جو اماں کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ سعد کی موجودگی میں پورے خاندان کے بزرگوں کی چند ایک میٹنگز ہوئی تھی جو اماں کی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث کا شکار ہوئی، مگر مہندی کے روز ہونے والی میٹنگ میں فتح سعد کے جذبوں نے حاصل کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح بھی صحیح، مگر وہ لوگ اماں کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب رہے تھے کہ شفا اور چاچی تو کم از کم شادی میں شرکت ضرور کرنی چاہیے، اور انہیں منانے اماں جائیں گی۔ اماں تو بدک گئی تھی، البتہ بابا جان گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مہندی کی تقریب میں ماما موجود تھی۔ بڑے ابا کے صرف ایک بار کہنے پہ ہی وہ اٹھ کر ساتھ ہو لی تھی۔ البتہ شفا نے وقتی طور پہ یہ کہہ کر ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ تیار ہو کر آئیں گی۔ سعد کی نگاہوں میں اسے نہ پا کر جو مایوسی کے رنگ اترے، وہ سائرہ کی زرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ پائے، اور جب وہ وعدے کے مطابق 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی نہیں آئی تو سائرہ خود چپکے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اسے قائل کر کے وہاں لانے کا مرحلہ بہت کٹھن تھا جو اس نے طے کر لیا تھا۔ اپنی تیاری کے باوجود وہ خود اسے تیار کر رہی تھی۔ یلو ساڑی اس نے زبردستی اسے پہننے پہ مجبور کیا تھا۔ مجھے نہیں پہننا یہ، بھلا اچھی لگے گی مجھے، آخر کیا بنانے پہ کمر بستہ ہو تم مجھے؟ وہ خواہ خفا ہو رہی تھی۔ بھائی جان خوش ہوں گی؟ اس کی سرگوشی پر وہ بھرپور خفگی کا تاثر دیتی نظروں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ اس قسم کی باتیں کرو گی تو میں ابھی واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ اتنی خفا ہو ان سے؟ سارا نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ خفگی اپنوں سے ہوا کرتی، میرا تمہارے بھائی سے کوئی تعلق نہیں، اس نے نروٹے پن سے کہا تو سائرہ ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ شفا پلیز سائرہ، چینج دس ٹاپک، اس نے اچاڑ لہجے میں کہا تو سائرہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی۔
बिहेव योरसेल्फ शिफा। तुम सायरा, मेरी शर्ट तुमने प्रेस करवाई? तभी ब्राउन जीन्स पे ब्लैक बनियान पहने साद अजलत भरे अंदाज में अंदर आया था। पीली साड़ी में मैचिंग गोल्ड की ज्वेलरी और गजब का रूप ढाती शिफा को देखकर वो जहाँ का तहाँ रह गया। निगाह साकिन रह गई थी, जबकि शिफा ने लम्हे के हज़ारवें हिस्से में अपनी निगाह फेरकर चेहरे की नागवारी को छुपाने की ज़रूरत को महसूस न किया था। साद के दिल पे जैसे घुनसा लगा था। तासुरात से छलकती नफरत उसके अंदर तक यासियत भर गई। आई एम सॉरी। वहाँ वो पलटा था और सरहद से बाहर निकल गया। सायरा मलामती नज़रों से देखती उसके पीछे भागी थी, जबकि शिफा थके थके अंदाज में वहीं बैठ गई। साद का धुआं होता चेहरा उसने भी देखा था। अब जाने क्यों उसके अपने अंदर भी गुबार सा भर रहा था। तकरीब के दौरान शिफा ने किसी भी मौके पे आगे होने की कोशिश नहीं की। चेहरे पे लातल्की और बेजारी का टाइटल सजाए एक साइड पे बैठी रही। साद ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा था और अपनी बेख्तियारी को कोसता दिल में मलामत करता रहा। एक ज़रा सी गलती उम्र भर का पछतावा बनने जा रही थी। जाने अब वो कभी उसे वो मकाम दे भी पाएगी या नहीं। जबकि अम्मा ने शिफा की इस अंदाज को सरासर अपनी तौहीन से ताबीर किया था। जब भी सायरा की रुखसती तक उनका मूड कुछ मज़ीद ख़राब हो चुका था। सायरा मुकलावे के बाद स्पेशली शिफा से मिलने उनके पोर्शन में आई थी। कल भाई जा रहे हैं। इधर उधर की चंद बातों के बाद उसने आहिस्तगी से बताया, क्या तुम यही बात बताने आई थी? वो तीखे चतूनों से बोली तो सायरा कुछ देर तक खामोशी से उसे देखती रह गई। फिर गहरा सांस खींचकर बोली, उनकी पोस्टिंग स्कर्दू हो रही है। मुझे लगता है उन्होंने खुद कहकर। सायरा, हम कोई और बात भी कर सकते हैं, वो सख्ती से टोक कर बोली तो सायरा को एक बार फिर चुप लगी थी। मेरा एक ही भाई है, अम्मा बाबा का ही नहीं, हम सब का भी बेहद लाडला चहेता रहा है। जाने क्या हो गया उसके कि उसके सितारे गर्दिश में आ गए। क्या तुम्हारे दिल में उनके लिए इतनी सी भी गुंजाइश नहीं? अंगेज शहादत और अंगूठे के दरमियान इंच भर का खला छोड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। अगर मैं कहूँ नहीं तो? वो अजहद इत्मीनान से बोली तो सायरा जैसे फट पड़ी थी। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें उनसे मोहब्बत थी, फिर अब? तब मुझे ये पता नहीं था वो इस कदर सतही सोच का मालिक हो गया, इस कदर हल्के किरदार का। वो बरसी पड़ी। उन्होंने तुम्हारे साथ कोई गलत ताल्लुक़ नहीं बांधा, निकाह हो चुका था। सायरा को सख्त गुस्सा आ गया था, चेहरा सुर्ख हो रहा था। जी तो चाहा तो उस ज़िद्दी लड़की का मुंह थप्पड़ों से लाल करके दिमाग ठिकाने लगा दे। सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। वो हलक के बल चीखी तो सायरा ने खाइफ ही होकर खुले दरवाजे को देखा। आतिफ उसके साथ ही आया था और बाहर चच्ची के पास बैठा था। उसने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर शिफा की तरफ पलटी, जो खुद पे जब्त करती भिंचे व लहजे में कह रही थी, मेरे बारे में सोचा? क्या इज्जत रह गई ख़ानदान में? ख़ानदान से बाहर, मोहल्ला भर में, हर जगह। वो हाथों में चेहरा ढांप कर रोई तो सायरा बेबसी के शदीद एहसास समेत उसे देखती रह गई थी। अब उसे लगा था जैसे सारा कसूर वाकई उसके भाई का ही हो। स्कर्दू उसकी पोस्टिंग हुए 3 माह हो चुके थे और वो इस कदर बददिल था कि इस दौरान एक बार भी पढ़कर वापस ना गया। यहाँ के मौसम की तरह उसके एहसासात भी जैसे सर्द और जामिद से हो गए थे। शिफा को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं थी, अलबत्ता अम्मा को ज़रूर 1-2 बार फ़ोन किया था, वो भी सायरा के एहसास दिलाने पे, मगर उन्होंने जो बात की वो उसका फ़ोन जला के रख गई थी, खून जला के रख गई थी। अपना तबादला अपने ही शहर में करवा ले, अब मैं तेरी दुल्हन को घर ला रही हूँ। उनकी चहकती आवाज़ पे उसका दिल सही मायनों में एक पल को धड़कना भूल गया। अम्मा और अपनी ज़िद छोड़ दें, ये तो मुमकिन ही ना था। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक? मगर अम्मा की अगली बात ने उसका दिमाग भग से उड़ा दिया। बता साद पुत्र, फरखंदा अच्छी लड़की है, मेरी तो पहले ही ख्वाहिश थी उसे तेरी दुल्हन बनाने की, मगर इन डायनों ने आकर जाने क्या सहर फूंक दिया मुझ पे। और रिसीवर पे साद के मजबूत हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त हो गई थी कि रिसीवर चटखने की आवाज़ के करीब जा पहुंचा। उसे सावली सलोनी तेज़ तरार से फरखंदा याद आ गई। सायरा की शादी में उसकी इस कज़न की तमाम तर अदाएँ और तवज्जो उसके लिए ही थी। वो चौंका तो था, मगर इस कदर डिस्टर्ब था कि मज़ीद उस पर गौर ना कर सका। और अब अम्मा की ये बात उसका खून खौला रही थी। मज़ीद एक लफ्ज़ भी कहे उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो चंद दिन बाद अम्मा का एक बार फिर फ़ोन आ गया था। तुम जल्दी आने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी निस्बत फरखंदा से तय कर रही हूँ, शादी तुम्हारे आने पे। और शिफा, उसके बारे में क्या सोचा? वो मकदूर भर तलखी से बोला। भाड़ में जाए वो। अम्मा जैसे सख्त बदमज़ा हुई थी उसके मुंह से ये जिक्र सुनकर। फॉर गॉड सेक अम्मा, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो पहले ही मेरी तरफ से उसके साथ ज़्यादती हो गई, रही सही कसर आप पूरी कर रही हैं। वो जैसे ज़िद हो गया था। तो हार क्या हार फूल पहनाऊँ उसे? उन्होंने उल्टा उसे लिताड़ा तो कुछ देर वो लब भिंचे गुस्सा कंट्रोल करता रहा था। अम्मा, एक बात आप लिख के रख लें,
کہ مجھے فرخندہ سے شادی نہیں کرنا، میری شادی ہو چکی ہے، اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ ماموں سے رشتے کی بات کر دیں گی یا نہیں۔ میں آپ کا فرمان نہیں بننا چاہتا تھا، جب بھی شفا والے ایشو پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ مجھے آپ کو خفا نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر آپ کو خفا کیا تو خود کبھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اب بھی چین سے تو نہیں ہوں، مگر میرے اندر یہ مجرمانہ احساس بھی کچوکے نہیں لگاتا کہ آپ کو دکھ دیا ہے، شفا کے ساتھ زیادتی کی ہے، خود بھی جل کر رہا ہوں۔ آپ تو خوش ہیں نا؟ ہماری کوئی بات نہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگلے ہفتے میں آؤں گا آپ سے ملنے۔ اب بھی نہ آنا؟ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر خفگی کا تاثر دینا چاہا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، نہیں آتا، اور اگلے ہی لمحے فون بند کر دیا۔ اماں گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کہاں وہ بے تحاشا محبتیں، کہاں یہ انتہا کی نفرتیں، عجب وحشتوں کا رشتہ تیرے میرے درمیان ہے۔ موسم بدلا تھا اور ساتھ میں کہیں ہفتے مہینے اپنے ساتھ لے گیا۔ ساتھ کے متعلق کوئی اطلاع نہیں تھی۔ شفا نے ایک صحت مند اور خوبصورت بچی کو جنم دیا جس نے تمام نقوش باپ سے چرا لیے تھے۔ شفا نے دیکھا تو آنکھیں جانے کس احساس سے بھیگ گئی۔ تمام تر نفرتوں عداوتوں کے باوجود بھی وہ اس دوران اس دشمن جا کو سوچتی رہی تھی۔ شاید اسی لیے اس کی بچی اس کا عکس لیے تھی۔ بچی دوسرے دن کی تھی جب بڑے ابا دکان پہ جاتے ہوئے کھڑے کھڑے چلے آئے۔ شفا کی آنکھیں ان کی آواز پہ کھلی تھی، بچی کو پیار کرتے ہوئے۔ وہ اسے دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے مسکرائے تو شفا سنبھل کر اٹھ بیٹھی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ کیا کہتی، محض سر جھکا کر لب کاٹ کر رہ گئی۔ صرف میرا بیٹا ہی نہیں، خود بھی تمہارا مجرم ہو بیٹا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ شفا مضطرب سی ہو گئی۔ اتنا لمبا چوڑا وجود اور ایسا بے بس بنا پھرتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر پایا۔ بیٹے، وہ ماں کے سامنے مجبور ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر افسردگی سے کہا، پھر 5,000 کا نوٹ بچی کے سرہانے رکھتے آہستگی سے پلٹ کر چلے گیا، جبکہ شفا کی آنکھوں میں جیسے ساون کی جھڑی آ لگی تھی۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ خزاں نے جیسے آ کر دل پہ اپنا تسلط جما رہا تھا۔ پتہ نہیں اب کبھی بہار کی نوید ملنا تھی یا نہیں۔ وہ اچانک ہی چلا آیا تھا بنا کسی اطلاع کے۔ اماں تو دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ سارا دن پورے گھر کی خاموشی اور ویرانی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی رہی۔ بابا دکان سے آ کر کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھتے اور سو جاتے۔ وہ کچھ بات کرتی تو مختصر جواب وہ دیتے، جیسے اس تنہائی سے پاگل ہونے کو تھی کہ وہ باہر کا جھونکا بن کر آ گیا۔ ماں کسی خیال سے چونکتے ہوئے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر تن سے بولی تھی، کیسے آئے، خیریت؟ وہ بری طرح چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا اب میں اپنے گھر بھی نہیں آ سکتا؟ اس کے لیے بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ وہ شاکی نظر آیا۔ بہت بڑی وجہ تو پڑوس میں ہے، اس کے فون پہ بھاگے آئے ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تو سعد متحیر سا بیٹھا رہ گیا۔ بیٹی، اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں؟ اس کے اندر جیسے اداسی بارش کی طرح قطرہ قطرہ گرنے لگی۔ اماں اس کے لیے کھانا گرم کر کے لائی تو دونوں بازو سر کے نیچے رکھے وہ جانے کون سی سوچ میں گم تھا۔ ہونٹوں میں دبا سلگتا سگریٹ اماں کے لیے کسی شوق سے کم ہرگز نہیں تھا۔ سعد نے تو کب سے اس آگ سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اماں نے ٹرے رکھ کر جھپٹنے والے انداز میں سگریٹ اس کے ہونٹوں سے الگ کر کے دور پھینکا تھا۔ وہ یوں چونکا جیسے ابھی ابھی اس کی آمد سے باخبر ہوا ہو۔ بولتا نہیں تو؟ اماں نے جھڑکا تو اس کے چہرے سے بے بسی کا اظہار جھلکا۔ اماں نے تعصب بھری نظروں سے اس کا سر تپا جائزہ لیا۔ شکن آلود کاٹن کا لباس، بڑھی شیو، بکھرے بالوں اور مانند پڑتی رنگن سمیت پہ ان کا ساتھ تو نہ تھا۔ ان کے دل پہ جیسے کسی نے بے دردی سے خنجر پھیر دیا۔ سعد پتر، کیا ہو گیا تجھے؟ اپنا خیال نہیں رکھتا؟ انہوں نے تڑپ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس دیا۔ ایسی بات نہیں اماں، سفر سے آیا ہوں نا، بس تھک گیا ہوں۔ اس نے جیسے انہیں ٹالا تھا۔ سگریٹ کب سے پینا شروع کیا؟ انہوں نے اس کے لبوں کے سیاہ پڑتے گوشوں کو دیکھا۔ کبھی کبھار پی لیتا ہوں۔ نگاہ چراتا ہوا وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ بہت محبت کرتا ہے تو بیوی سے، اور ماں اس کی پرواہ نہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ موم کی طرح پگھلی تھی، مگر ناراضگی ہنوز تھی۔ سعد نے بھرپور خفگی سمیت انہیں دیکھا۔ اب یہ الزام تو نہ لگائیں اماں، صرف آپ کی خاطر تو خود پہ جبر کرتا رہا ہوں، اس نے جیسے جتایا تھا۔ صرف آپ کی خاطر اماں، میں نے اسے نظر انداز کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر وہ یہاں نہیں تو وہاں ہوتی میرے ساتھ، مگر میں آپ کو ناراض نہیں کر سکا، کیونکہ میں جانتا ہوں بیوی تو اور مل جائے گی، ماں نہیں۔ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں کہتا تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ اماں جیسے اسی زاویے پہ بیٹھی اس کے الفاظ پہ غور کر رہی تھی۔ اگلی صبح اماں کچن میں سعد کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب وہ نہایا دھویا نکھرا نکھرا تیار وہیں چلا آیا۔ اماں، ناشتہ اگر میرے لیے بنا رہی ہیں تو رہنے دیں۔ کیوں؟
अम्मा ने पराठा बेलते हुए पलटकर उसे देखा। जा रहा हूँ। कहाँ? फ्रेश शेव ने उसे खासा दिलकश रूप बख्शा था। जाहिर है अम्मा, वापस जा रहा हूँ ड्यूटी पे। वो इतना खफा था कि नज़र मिला के बात नहीं कर रहा था। आराम से बैठो और नाश्ता करो। जाना तो मुझे भी है कहीं तेरे साथ। पहले वो काम निपटा ले, फिर बेशक चले जाना, उन्होंने धौंस भरे अंदाज में कहा तो साथ लग भींच कर रह गया। फिर अम्मा ने उसे नाश्ता करवाया। इसके बाद किचन समेट के खुद तैयार होने चल दी। वो लाउंज में अखबार पकड़े सोचने लगा, अम्मा पता नहीं अब उसे कहाँ ले जाने वाली हैं। काश मैं भी थोड़ा बेहिस होता तो आज इस तरह मुश्किलात में तो ना उलझता। उसे खुद पे गुस्सा आ जा रहा था। कुछ रात होने वाली तौहीन का एहसास सुलगा रहा था। जब वो गया, शिफा वॉशरूम से नहा कर निकली थी। वो चच्ची के साथ बैठा उनकी गोद में लिपटी बच्ची के रुखसार को छू कर प्यार कर रहा था। उसे देख कर यखलत खड़ा हो गया। मम्मा ये यहाँ क्यों आए हैं? वो उसे देखते ही चट गई। शिफा ये क्या बदतमीज़ी है? मम्मा ने सूरत हाल की संगीनी को महसूस करके उसे डांटा। इन्हें कहिए मुझे इनकी सूरत भी नहीं देखना, जाइए यहाँ से। वो असर लिए बिना बदतमीज़ी से बोली तो साद का चेहरा बेतहाशा सुर्ख हुआ था। शिफा मेरी बात सुनो। सुना नहीं आपने? चले जाइए यहाँ से। आई हेट यू। वो मुट्ठियाँ भींचकर चीखी थी। वो मज़ीद खड़ा नहीं रह सका और झटके से मुड़कर बाहर निकलता चला गया था। ऐसा शदीद रिएक्शन को उसने कभी नहीं दिया था। साद रात से ही बेहद अपसेट था। जब भी अब वापसी का फैसला कर लिया था, वो अंदर से जैसे बिल्कुल टूट फूट गया था। शिफा उससे नफरत करती है, यह एहसास ही उसके अंदर तारीखियाँ भर रहा था। चलो साद, अम्मा की आवाज़ ने उसे ख्यालात के भंवर से निकाला। तब वो चौंकता हुआ उठ खड़ा हो गया। हल्के अंगूरी चिकन के सूट में अम्मा सलीके से बाल बनाते बिल्कुल तैयार थी। दरवाज़ा बंद करते देखकर उसने बाइक की चाबी उठानी चाहिए तो उन्होंने रोक दिया। वो तब भी चुप रहा। मगर जब बैरूनी दरवाजे से निकलकर अम्मा ने अनेक्सी के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो चुप नहीं रह पाया। अम्मा, हैरत की ज़्यादती से सिर्फ यही एक अल्फाज उसके फड़फड़ाते लबों से आज़ाद हो पाया था। मुझे अपनी अना तुमसे ज़्यादा अजीज़ नहीं है। पुत्र मत मारी गई थी जो ज़िद और नाम नहाद नफरत में अंधी हो गई कि अपने बेटे को ज़िंदगी से दूर होता ना महसूस कर सके। तुम्हारी खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने मोहब्बत से कहते उसके मजबूत शाने को थपका तो वो तब भी कुछ बोलने के काबिल ना था। चच्ची का रद्द अमल भी उससे कुछ अलग ना था। हैरत, गैर यकीनी और आखिर में बेतहाशा खुशी। वो उनके साथ शिफा के कमरे में नहीं गया, बाहर बरामदे में ही कैन की कुर्सी पे बैठ गया। अंदर क्या मुज़ाकरात हुए, अम्मा ने शिफा को क्यों कर कायल किया, वो कतई लाइल्म रहा था। मैगज़ीन की वर्क गर्दानी करता सोचों में उलझा रहा। बेटे अंदर आओ ना, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा की आवाज़ पे वो सीधा हुआ था और महज सर हिलाकर उठ गया। अंदर कदम रखते उसे झटका लगा था। बच्ची अम्मा की गोद में थी और शिफा उनके पहलू से लगी मुस्कुराकर दादी पोती की मोहब्बत के मुजाहिरे को देख रही थी। इतनी जल्दी मतला साफ़ हो जाने की उसे कतई उम्मीद नहीं थी। जब भी हैरान होना फितरी था। उसकी निगाहों की तपिश को महसूस करके शिफा ने पलकें उठाई थी और उसे रूबरू पाके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। साद ने सरस से निगाह का जाविया बदल डाला। अम्मा उसे पुकार रही थी, जबकि वो नज़रअंदाज करता तेज़ी से पढ़कर निकलता चला गया। अम्मा पूरे एजाज़ के साथ उसे वापस ले आई थी। दरमियान की दीवार गिरने से कबल दिलों की दीवारों को गिराया गया था। आपा और सायरा भी अपने शौहरों बच्चों के साथ आई थी और कल ही वापस गई थी। सब कुछ बज़ाहिर ठीक हो चुका था। अम्मा सारा दिन पोती के साथ मसरूफ़ रहती, जबकि शिफा उसके मूड से खाइफ कुछ रिज़र्व सी होकर रह गई थी। अम्मा मुझे कल जाना है, उसने गोया इतला दी थी। तो क्या शिफा को भी ले जाएगा? शिफा ने इस इतला पे चौंक के देखा था। अम्मा के सवाल पे जैसे तमाम हयात आंखों में सिमट आई। नहीं, अपने साथ क्यों ले जाऊंगा? इन्हें तो आप अपनी तन्हाई दूर करने के लिए लाई हैं, वो बज़ाहिर हंसकर कहता वहाँ से उठ गया था। शिफा अंदर आई तो साथ बैग में कपड़े रखने के बाद ज़रूरत की अशिया रखने में मसरूफ़ था। मुझसे कह दिया होता मैं पैकिंग कर देती। वो हिम्मत करके करीब आ गई। इससे पहले भी मैं अपना काम खुद करता रहा हूँ, उसने जैसे जताया था। पहले की बात और थी। वो झुककर बैग की जिप बंद करते हुए बोली, मेरे लिए कुछ नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा है। वो उसके हाथ झटक कर बैग उठाकर साइड पे रखता हुआ तल्खी से कह गया। वो सुन खड़ी रह गई थी। अभी तक खफा है, उसने अंगश शहादत से अपने सीने की सिमत इशारा किया। मैं तो खफा नहीं था, ना हूँ खफा तो तुम नहीं। अब पता नहीं क्या हो गया क्योंकि माफ़ कर दिया तुमने मुझे, वो ज़हर खन से बोला। साद, वो सिसकी थी, क्या इतना भी मेरा हक नहीं था? आप समझते हैं मैंने आप पे जुल्म किया? नहीं, जुल्म मैंने किया था, सज़ा भी भुगत रहा हूँ। वो चटक गया। वो बेसाख्ता रो दी तो साथ सर झटकता हुआ फासले पे चला गया। अब क्या हो गया? क्या चाहती हो मुझसे? एकदम से मेरी खताएं क्यों भुला दी? आखिर वो भुना सा गया था।
جو کچھ میرے ساتھ ہوا، جو تذلیل ہوئی، اس کے بعد میں آپ کو کسی گولڈ میڈل سے تو نوازنے سے رہی تھی، اماں کے سلوک کی وجہ سے ڈس ہارٹ تھی، مگر جب انہوں نے مجھے میری حیثیت سے تسلیم کیا تو میں نے بھی اعلیٰ ظرفی سے باقی سب کچھ بھلا کر اپنا گھر بسانے کا سوچا تھا، مگر اب آپ اوہ، وہ طنزیہ ہنسا، اب بھی خطا میری ہے تو مادام بتائیے میں اب کیا کروں؟ شفا نے آنکھیں پونچھتے ہوئے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کریے، بس آپ جائیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، دوپٹے کے کھچاؤ پہ اسے پلٹنا پڑا تو وہ اسے دیکھ کر بولا، پہلے اماں خفا تھی، میں تب بھی بے چین تھا، اب تم ناراض رہو گی تو سکون تو پھر بھی نہیں ملے گا۔ چلو اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے بھی ذرا سا دل میں جگہ بنانی چاہیے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس احسان کی، وہ جھٹکے سے آنچل چھڑاتے ہوئے نروٹھے پن سے بولی۔ جگہ بنانے چاہیے، کہاں محبت کے دعوے تو کہاں ذرا سی جگہ۔ اچھا تو اب تم چاہتی ہو میں محبت کا اظہار بھی کروں تو یوں ہی صحیح۔ وہ شرارت پہ مائل ہوا۔ شفا بے ساختہ سرخ پڑ گئی۔ زیادہ پھسلنے کی ضرورت نہیں، معاف کیا کر دیا موصوف کو، تقاضے ہی بڑھنے لگے۔ وہ جھم کر بڑبڑاتی نکل کر بھاگی۔ ارے سن تو لو، وہ پکارتا رہ گیا تھا۔ اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ جانتی تھی اب آنے والے وقت میں اس کے سونے سچے رب نے اس کے لیے صرف خوشیاں رکھ چھوڑی ہیں، آزمائش ختم ہو گئی تھی۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ تھوڑا عجیب مجھے بھی لگا ہے کہ اینڈ پر وہ بہت ہی جلدی مان گئی، پہلے وہ بہت زیادہ اوور ہو رہی تھی، مطلب ظاہر سی بات ہے یار، چلو ٹھیک ہے ہوا اس کے ساتھ غلط، لیکن وہ بیچارے کو اب معاف بھی تو نہیں کر رہی تھی۔ تو خیر وہ بھی، اس کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ بھی صحیح تھا، سارا کچھ صحیح تھا۔ کہانیاں ہوتی ہیں ایسی ہیں، اور آپ لوگ بھی زیادہ بس مت اس کو ایک ایسے ہی بس سن لیا کریں، زیادہ اس کے ساتھ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ایموشنل اٹیچمنٹ آپ لوگوں کو رکھنی چاہیے سٹوریز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کوشش ہے کہ کل بھی آپ لوگوں کو ایک اچھا سا اور ناول دوں سلفائٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کہ میں ایسا کر پاتی ہوں یا نہیں کر پاتی، یہ تو کل دیکھتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔